السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پار بھی اترنا تھا۔ ناول کی رائٹر ہیں کنیز نبوی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ پیاس کے شدید ترین احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا حلق خشک ہو گیا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نجمہ پانی پلاؤ، اس نے اپنی محبوب بیوی کو آواز دی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے گردن موڑ کر اپنی بائیں طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ خالی رلی سے ٹکرا کر واپس آیا تھا۔ ایک کرنٹ سا اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ اس نے آنکھیں میچ کر سر کو زور سے دائیں بائیں جھٹکا کر رہی صحیح غنودگی کو بگایا اور پوری آنکھیں کھول دیں۔ اپنی بے یقین کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے ریلی کو چارپائی کے نیچے پھینک دیا اور اب خالی بستر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شک کا ناگ پھن پھیلائے اس کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے چارپائی سے اترا اور جھک کر اس کے نیچے سے کلہاڑی اٹھائی۔ اسی وقت شک کے ناگ نے اپنا زہر اس کے جسم میں انڈیل دیا۔ کلہاڑی پر اس کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ ایک نگاہ صحن کے چاروں طرف ڈالی۔ اس کی چارپائی کے ساتھ بچوں کی چارپائی پر اس کے دونوں بچے آنے والے طوفان سے بے خبر نیند کی وادی کی سیر کر رہے تھے۔ اس کے قدم تیزی سے گھر کی دہلیز کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ نیم کی چھاؤں میں رکھی ہوئی کھڑونچی سے ایک گھڑا غائب تھا۔ ایک خیال کوندا، کیا وہ پانی بھرنے گئی ہے؟ مگر دوسری پل اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ نہیں، رات کے اندھیرے میں اسے کیا ضرورت تھی جانے کی؟ ایسی عورت کی سزا سوچتے ہوئے اس نے چاندنی میں چمکتے ہوئے کلہاڑی کے پھل کو دیکھا اور حتمی فیصلے پر پہنچ گیا۔ شدید پیاس کا احساس کہیں کھو گیا تھا۔ اس کا دل اس کے کانوں میں پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی سانس کی رفتار اس کے بڑھتے ہوئے قدموں سے کہیں زیادہ تھی اور حلق میں کانٹے سے اگائے تھے۔ گاؤں کے وسیع میدان میں کھڑے ہو کر وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ وہ تیزی سے کماد کے کھیت کی طرف بڑھا۔ اچانک اس کی سماعت سے کوئی سرگوشی ٹکرائی۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ رات کے ہولناک سناٹے میں اپنی ہی سانسوں کی آواز کسی ڈھول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سانس روکے آہستہ روی سے چلتے ہوئے دائیں جانب موڑنے سے پہلے اس نے جھک کر جائزہ لیا۔ دائیں طرف جہاں گنے کا یہ کھیت ختم ہو رہا تھا وہیں نیم کا بوڑھا پیڑ تھا، جہاں دن کو چلچلاتی دھوپ میں ہاری بیٹھ کر تھکن اتارتے تھے۔ بڑھتی ہوئی کماد کی فصل کے سرے پر نیم کی جھکی ہوئی گھنی شاخیں منہ رکھ کر راز و نیاز کرتی۔ وہ آج وہی نیم کا بوڑھا پیڑ دو وجودوں کو پناہ دیے ہوئے تھا۔ اس کی نظر جوں ہی دو سایوں پر پڑی اس کی رگیں تن گئیں۔ خون کی گردش تیز تر ہوئی اور پسینے کی بوندیں پیشانی پر نمودار ہو گئیں۔ وہ موڑ کاٹ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ اچانک کوئی کتا اس پہ بھونکا۔ کتے کی آواز پہ سائے چوکنا ہو کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ خبردار، بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی دھڑ پر چاند نے گھبرا کر بادل کے آوارہ ٹکڑے کا کونا کھینچ کر اپنے منہ پر رکھا، جیسے کوئی بچہ ڈر کر ماں کے پلو میں منہ چھپاتا ہے۔ چاندنی کچھ مانند ضرور پڑی تھی، مگر اس کے قدم تیزی سے اٹھے تھے۔ تبھی وہ ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ ایک سایہ نیم کے پیڑ سے پشت لگائے سرک رہا تھا۔ وہ اسے نظروں ہی نظروں میں تاڑے کھڑا تھا۔ جوں ہی سایہ سرک کر پیڑ کی دوسری جانب پہنچا، وہ چھلانگ لگا کے ایک ہی جست میں سائے کے سامنے آ گیا۔ اسی وقت بادل نے جھٹک کر چاند سے اپنا پلو چھڑایا۔ چاند کی روشنی کچھ اور تیز ہو گئی۔ اس روشنی میں اس نے قہر آلود نگاہ سائے پر ڈالی۔ سامنے کھڑا وجود اس کی بیوی کا تھا۔ سارا کے ابا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس کی سماعت سے خوفزدہ آواز ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ کلہاڑی پر کچھ اور مضبوط ہو گئے۔ کیا میں بے غیرت ہوں جو تجھے چھوڑ دوں؟ اس کی آواز میں پہاڑوں کی سی سختی تھی۔ سائے کے ہاتھ معافی کے انداز میں جڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ اوپر اٹھے، نیچے آئے تو جڑے ہوئے ہاتھ نیچے گر گئے۔ کلہاڑی کے پہلے وار پر جو چیخ بلند ہوئی، دوسرے وار پہ فنا ہو گئی۔ ایک اور وار نے اس کے تڑپتے وجود کو ٹھنڈا کر دیا۔ دوڑتے قدموں کی چاپ اسے ہوش میں لے آئی تھی۔ پھر ایک دم اسے لگا اس کی کلہاڑی کی پیاس کچھ اور بڑھ گئی ہے۔ اس کے چاروں طرف غیرت کے شعلے تھے جن کے بیچ وہ جل رہا تھا۔ یہ شعلے صرف کاروکاری کے خون سے ہی بجھ سکتے تھے۔ اس نے کارے کا پیچھا کیا۔ غیرت نے اس کے قدموں میں بجلی سی بھر دی تھی۔ سائے نے دوڑتے دوڑتے سر کو پیچھے گھما کر غیرت کے پجاری کو دیکھا۔ تبھی وہ ٹھوکر کھا کے گرا۔ وہ لڑکھڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ موت اس کے سر پہ پہنچ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنی موت کو دیکھا جو اس سے گلے ملنے والی تھی۔ اس کے سر پر پہلی زر بھی بھرپور پڑی تھی۔ خوفزدہ سائے پر موت کے سائے پھیل چکے تھے۔ غیرت کے پجاری اور کلہاڑی کی پیاس کو سیرابی مل گئی۔ چاند نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر زمین پر اشرف المخلوقات کو دیکھا اور خوف سے جھرجھری لے کر کالے بادل کی اوٹ میں چھپ گیا۔ دوہرے قتل کی تفتیش کرتے کرتے دن کا 1 بج گیا۔ صبح جب وہ ڈیوٹی پر پہنچا تو تھانے میں پہلے ہی سے 2 آدمیوں کو بیٹھے دیکھا جو پرچہ کٹوانے آئے تھے۔ اس نے ان 2 آدمیوں سے ساری تفصیل لے کر ASI عاشر خان کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور خود 2 گھنٹے بعد ایمبولینس لے کر جائے واردات پر پہنچا تو حالات بہت خراب تھے۔ مقتول کے وارث بدلہ لینے کے لیے تیار تھے اور قاتل کے وارثوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ اس نے عاشر خان کو جلدی بھیجنے کے فیصلے پر اپنی دانشمندی کو داد دی جس نے دونوں فریقوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا۔ بالآخر 2 گھنٹے کے بحث کے بعد دونوں لاشیں ایمبولینس میں رکھوا کر انہیں متعلقہ ضلع کے قریبی اسپتال پہنچا کر SHO کریم بخش
خود تھانے آ گیا، سپاہی کو بلا کر کھانا لانے کے لیے کہا اور سارے حالات و واقعات پر نئے سرے سے غور کرنے لگا۔ ٹھیک 3 بجے سپاہی نے اسے بتایا، سائیں باہر ایک آدمی آیا ہے جو کچھ بھی نہیں بتاتا، کہتا ہے کہ بڑے صوبیدار سے ملنا ہے، اندر لے آؤ۔ سلام سائیں۔ اس نے اس گرد آلود پریشان وجود کو دیکھا اور کہا، ہاں بول، کیا کام ہے؟ سائیں میں مہرن ہوں اور میں نے 2 خون کیے ہیں۔ ان 3 دنوں میں گزری 30 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے ذہن کی فلم اسکرین پر ریوائنڈ ہو رہا ہے۔ یادیں مجھے بچھو کی طرح ڈنک مار رہی ہیں۔ میں صرف 7 سال کا تھا جب میرا باپ ڈاکوؤں کے مقابلے میں مارا گیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ مغرب کا وقت تھا، بابا زمینوں سے واپس آیا ہی تھا کہ ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا۔ مورچہ بند دیہاتیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، پھر ڈاکو تو بھاگ گئے مگر غلام علی جان لے گئے۔ گاؤں والوں میں دنوں غلام علی کی بہادری کے چرچے رہے، پھر سب آہستہ آہستہ اس کی بہادری کے قصوں سمیت اس کی اولاد سے بھی غافل ہو گئے۔ 40 ایکڑ زمین پر چچا کا قبضہ ہو گیا، جو ہمیں صرف آٹا دے کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتا کہ بھائی کے بچوں کو پال رہا ہے۔ اماں بھرپور جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چچا کی نظریں خراب ہوتی گئیں اور اماں کا خوف بڑھتا رہا۔ وہ ایک ایسی ہی رات تھی جیسی کہ عام راتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو مجھے بہت سالوں بعد پتہ چلا کہ وہ رات میرے اندر بڑی آہستگی سے انقلاب لے آئی تھی۔ میں بڑی گہری نیند سو رہا تھا کہ جب اماں نے کھینچ کر مجھے سینے سے لگایا۔ اماں کے آنسوؤں سے میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا، آنسوؤں نے میری نیند غائب کر دی تھی۔ سینے سے سر اٹھا کر اماں کو دیکھا جس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ خوف سے ایک ہی جگہ ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اماں جن سے ڈر گئی ہے۔ میں نے اماں کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہ یقین کو مستحکم پایا۔ ہماری چارپائی کے پاؤں کی طرف واقعی ایک جن کھڑا تھا جو میری ماں کو غصے سے گھور رہا تھا۔ اس کی شکل بالکل میرے چچا جیسی تھی۔ اماں کے آنسوؤں نے مجھے بہادر بنا دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس جن کو گھور کر کہا، میری اماں کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ اور وہ جن مجھ سے ڈر کر بھاگ گیا۔ میں نے اماں کے چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں میں لے کر کہا، دیکھو اماں، میں نے جن کو بھگا دیا ہے، اب تو نہ رو، وہ پھر آئے گا تو میں اسے پھر بھگا دوں گا۔ اماں نے مجھے چوم کر بازو میں بھینچ لیا تھا۔ وہ ساری رات میں اماں کے ساتھ جاگتا رہا۔ فجر کی اذان کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح اٹھا تو میں سب کچھ بھول بھال گیا۔ ہاں البتہ وہ سارا دن میں نے اماں کو گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ روتے دیکھا۔ میں نے سمجھا اماں کو بھی میری طرح بابا یاد آ رہے ہیں۔ بابا کے بعد جیسے تیسے 3 سال گزر ہی گئے۔ میں اب 10 سال کا ہو گیا تھا اور میرا بڑا بھائی شیر علی 13 برس کا۔ اب میں اور شیر ایک ہی چارپائی پر سوتے تھے اور پھر ایک رات میری زندگی میں ایسی آئی کہ جس نے میرے اندر نفرت کا بیج بو دیا۔ نامانوس آوازوں پر میری آنکھ کھلی تھی، دیکھ تو بھی جوان ہے، میں بھی جوان ہوں، میری بات مان لے، شرم کر، میں تیرے بھائی کی عزت ہوں۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، مرے ہوئے کو جی سے لگائے بیٹھی ہے اور یہ زندہ تجھے نظر نہیں آتا؟ تب ہی اماں نے گھٹی گھٹی سسکی لی تھی، دیکھ مریم، مرا ہے تو غلام علی، پر تو زندہ ہے نا؟ ہاں بس ایک مت کہہ مریم، بھرجائی ہوں میں تیری۔ اماں نے بیچ ہی میں اس کی بات کاٹی تھی، بس بھائی، مرا تو رشتہ بھی مر گیا۔ اچھا رکھوالا ہے تو، اپنے ہی گھر میں گات لگائے بیٹھا ہے۔ چل نہیں لگاتا گات، بس پھر مجھ سے نکاح کر لے۔ چچا کی آواز میں جھنجھلاہٹ آ گئی تھی۔ اچانک مجھے اپنے پاؤں پر بوجھ محسوس ہوا۔ وہ اماں تھی جو اپنی چارپائی سے سرکتے سرکتے ہماری چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں خوف سے پسینے میں شرابور تھا کہ چچا کو گھوم کر اماں کی جانب بڑھتے دیکھا۔ میں نے ایک دم اٹھ کر اماں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میرے اچانک چیخنے پر اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ تب اس نے انگلی اٹھا کر اماں کو دھمکی دی، کل میں تمہارا فیصلہ سننے اور اپنا سنانے آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ اماں نے مجھے تھپک تھپک کر چپ کروایا۔ ایک بار پھر میں اور اماں ساری رات جاگتے رہے۔ دوسرے دن اماں نے ایک پیٹی خالی کر کے اس میں اپنا سامان رکھا اور مجھے اور شیرو کو لپٹائے روتی رہیں۔ دوپہر کے وقت چچا آ گیا۔ آتے ہی اس نے شیرو کو پیسے پکڑائے اور کہا، جاؤ کھاؤ پیو اور میرن کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ شیرو تو چلا گیا مگر میں اماں سے لپٹ کر بیٹھ گیا، اس ڈر سے کہ کہیں چچا اماں کو مار نہ دے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور اماں سے کہا، بتا تیرا فیصلہ کیا ہے؟ وہی جو تو سنتا آیا ہے۔ اس صاف جواب نے چچا کو غصے سے دیوانہ کر دیا۔ تو میرا فیصلہ بھی سن لے، تجھے پورے گاؤں میں خوار نہ کرایا تو میرا نام بھی قادر بخش نہیں، پھر عزت کے لیے میرے ہی در پہ آئے گی۔ وہ مکاری سے مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ اماں ایک بار پھر شدت سے رونے لگی۔ اماں، چچا تیرا دشمن کیوں ہو گیا ہے؟ جس بات نے مجھے پریشان کیے رکھا تھا وہ آخر میں نے پوچھ ہی ڈالی۔ میرا تو اپنا روپ ہی دشمن ہو گیا ہے، اماں نے روتے ہوئے کہا اور دوپٹے سے منہ پونچھ کر رسانیت سے کہا، دیکھ میرن، تو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے اور شیرو سے زیادہ سمجھدار ہے۔ میں مغرب کے بعد تمہارے ماموں کے ہاں چلی جاؤں گی، تم اپنا اور شیرو کا بھی خیال رکھنا۔ شیر علی ذرا لاپرواہ ہے نا؟ یوں ہم ماں بیٹا دکھ بانٹتے رہے۔ مغرب کے بعد اماں نے اپنے ہاتھ سے ہم دونوں کو دودھ چاول کھلا کر چارپائی پر بستر لگائے۔ تبھی پڑوس کی ماسی صفونہ آ گئی۔ ہم دونوں رو رہے تھے۔ شیر علی بار بار پوچھ رہا تھا، اماں تو کیوں جا رہی ہے؟ اماں کے پاس
کیوں کا جواب صرف آنسو تھے۔ پھر اماں ہم دونوں کو چھوڑ کر ماسی صفورہ کے ساتھ چلی گئی۔ اماں کو ماموں کے گھر چھوڑ کر ماسی صفورہ ہمارے پاس آ گئی تھی۔ بالآخر روتے روتے آخر مجھے نیند آ ہی گئی کہ اچانک شور سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا چھوٹا سا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور چچا چیخ چیخ کر سر پیٹ رہا تھا۔ اب میں برداشت نہیں کر سکتا، میرا اندر جل رہا ہے۔ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے آج تیسری بار کسی غیر مرد کو اندر آتے دیکھا ہے۔ ارے میرے غیرت مند بہادر بھائی کی عزت یوں رول رہی ہے، میری بھرجائی بے غیرت ہو گئی ہے۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو گولی مار دوں۔ الزام کی سنگینی کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا، مگر اس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ تبھی ماسی صفورہ مشتعل ہو کر اٹھی تھی۔ قادر، شرم کر، عزت والے یوں شور مچا کر گاؤں کو اکٹھا نہیں کرتے۔ ارے ایسا غیرت والا ہے تو حفاظت کرتا بھائی کی عزت کی، ڈنڈورا کیوں پیٹ رہا ہے؟ ماسی تو چپ کر، ہم اندھے نہیں ہیں، اسے کہو کمرے سے باہر نکلے تاکہ ایک فیصلہ تو آج ہو ہی جائے۔ مگر وہ آدمی کہاں گیا؟ تبھی ایک بزرگ نے پوچھا۔ ارے چاچا، جب تک میں آپ لوگوں کو بلاتا تب تک بھاگ گیا وہ، پچھواڑے کی طرف اس کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ ایک اور آدمی نے گواہی دی۔ جھوٹ بولتا ہے یہ، میں خود مریم کو اس کے بھائی کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ مولوی صاحب آپ لوگوں کے ساتھ جا کر اس کے بھائی کے گھر سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ ماسی صفورہ نے بڑی فاتحانہ نظروں سے چچا کو دیکھا اور قادر بخش کو لگا کہ وہ زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گیا ہے۔ میں ابھی شنوائی سے واپس آیا ہوں، میرا کیس چالان ہو گیا ہے۔ عدالت نے 7 دن کا ریمانڈ دیا ہے۔ صوبیدار کریم بخش مجھ سے پوچھ گچھ کیا کرتا؟ میں نے تو پہلے ہی اعتراف کر لیا تھا۔ عدالت میں ہی ادا شیر سے ملاقات ہو گئی تھی، وہ مجھے دیکھتے ہی رو پڑا۔ اس وقت مجھے بڑا غصہ آیا۔ سپاہیوں کی زیر لب مسکراہٹ پر میں نے سارا غصہ ادا شیر پر ہی نکال دیا۔ کیوں رو رہا ہے؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ ایسا نہ کہ میرن، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ تیرا گھر اجڑ گیا، پتہ نہیں تجھے کیا سزا ملے، تو نے بڑی جلدی کی۔ بس ادا بس، میں بے غیرت بن جاتا، چھوڑ دیتا انہیں۔ میں نے وہی کیا جو ایک غیرت مند کو کرنا چاہیے، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے جو بھی کیا وہ صحیح کیا اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ وہ کاری تھی، گندی انگلی تھی اور گندی انگلی کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ غصے سے میرا چہرہ تپ گیا۔ تبھی صوبیدار نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا اور اب میں یہاں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں نے تو اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہیں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ بھلا کیسے پوچھتا؟ اسے رونے سے فرصت ملتی تو خود ہی بتا دیتا۔ اس کے رونے کا سوچ کر ایک بار پھر مجھے غصہ آ گیا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے عورتوں کی طرح رونے کی؟ اس کی فکرمندی اور ہمدردی مجھے اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ کیا میں ہمدردی کے قابل تھا؟ میں تو داد دینے کے قابل تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ مجھے شاباش دیتا کہ میری غیرت کے آگے نجمہ کی محبت زنجیر نہیں بنی تھی۔ بھلا محبت پر غیرت تو قربان نہیں کی جاتی نا؟ پتہ نہیں اماں نے ماما کو کیا کہا کہ پھر کبھی بھی انہوں نے اماں کو ہمارے ہاں آنے نہیں دیا۔ ہم دونوں ماما کے گھر جاتے اور اماں سے مل کر چلے آتے۔ پہلے تو اکیلے گھر میں ہمیں ڈر لگتا، پھر آہستہ آہستہ ہم عادی ہو گئے۔ 2 وقت کی روٹی ہمیں چچا کے گھر سے مل جاتی۔ صبح چائے سے روٹی کھا کر ہم اسکول چلے جاتے، وہاں سے سیدھا چچا کے گھر آ کر کھانا کھاتے، پھر اماں کے پاس چلے جاتے۔ میں صبح سے لے کر اب تک کی رویداد سناتا، شیر علی تو بس زمین میں نظریں گاڑے بیٹھا رہتا۔ اماں میری باتیں سنتی، ریلی جوڑتے جوڑتے مسکراتی جاتی، پھر اٹھ کر ہم دونوں کو باری باری پیار کرنے لگتی۔ اس وقت میرا دل چاہتا کہ اماں یوں ہی مسکراتی ہمیں پیار کرتی رہے، مگر میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری نہیں ہوتی اور پھر جوں توں ایک اور سال گزر گیا۔ شیر علی 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد زمینوں پر چچا کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ میں نے 5ویں میں پہلی پوزیشن لی تو سیدھا دوڑتا ہوا یہ خبر اماں کو سنانے آیا تھا۔ اماں نے مجھے آگے پڑھنے کے لیے کہا تو میں نے اماں سے وعدہ کیا کہ میں آگے پڑھوں گا، مگر گھر آیا تو دیکھا چچا مٹھائی ہاتھ میں لیے میرا منتظر تھا۔ شیر آگے نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ میں اپنے میرن کو بہت سارا پڑھاؤں گا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی چچا میری طرف بڑھا میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ میں نے نیچے گرے ہوئے لڈوؤں پر نظر ڈالی اور دوڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ زندگی میں پہلی بار چچا کا چہرہ تاریک ہوتے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں چاچا خیرو کے باغ میں ڈھیر سارے آم کھا کر سارا دن گلی ڈنڈا کھیلتا رہا۔ پھر بہت دفعہ اماں نے مجھے سمجھایا، اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر میری نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ آخر زندگی میں پہلی بار میں نے چچا کی بات رد کر کے اس کو مات دی تھی۔ فی الحال وہ لمحہ، وہ مات میری زندگی کا حاصل تھا۔ میرن، تم سزائے موت سے بچ جاؤ گے، شیر نے خوش ہو کر مجھے بتایا تھا۔ میں حیرت سے اس کی خوشی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ابھی میں تمہارے وکیل سے مل کر آ رہا ہوں، اس نے مجھے پکا یقین دلایا ہے کہ یہ غیرت کا کیس ہے، اسی لیے تمہیں پھانسی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ تمہیں سزا بھی کم سے کم ملے۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ پرجوش ہو گیا تو میں نے بھی مسکرا کر سلاخوں کو پکڑے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میرے اس عمل سے وہ خوش ہو گیا۔ میں نے سارا اور علی کا حال پوچھا تو وہ خوشی خوشی ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بتانے لگا۔ دونوں بچے کافی حد تک سنبھل چکے تھے، ویسے بھی پہلے ہی وہ ہم سے مانوس تھے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور مقتول یادوں کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ہاں میرن، ان کا تو پورا زور ہے کہ تمہیں پھانسی ہو جائے، پر تو فکر نہ کر، میں بھی پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہوں، ایک نہ ایک دن تو آزاد ہو جائے گا۔ ہاں ادا، آزاد کیوں نہ ہوں گا، کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، غیرت کے تقاضے پورے کیے ہیں، میں نے نفرت سے کہا۔
اس پہلی مات کے بعد ماں چچا کا مقدر بن گیا۔ میں نے ہر اس کام سے انکار کیا جو اس نے کرنے کے لیے کہا، ہر وہ کام کیا جس سے اسے رنج پہنچا۔ ان 7 سالوں میں میری ذات سے کوئی خوشی چچا کو نہیں ملی۔ اسے دکھ دینا میری واحد تفریح تھی۔ اس کی ہر بات پر میرے انکار نے اسے مجھ پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیا، مگر صرف 2 بار۔ پہلی بار میں مار کھا کر چپ ہو گیا، دوسری بار میں نے اس کے ہاتھ روک دیے تھے 15 سال کی عمر میں، اور تیسری بار کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اسے شاید یقین ہو گیا تھا کہ دوسری بار اٹھے ہوئے ہاتھوں کو روکنے والا تیسری بار اپنے رکے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ یوں پہ در پہ شکستوں اور مات در مات نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ وہ میری ہر بات بلا چوں چرا مان لیتا تو مجھے اور غصہ آتا۔ اس وقت وہ کھانا کھا رہا تھا جب میں تن کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بہت کھا لیا، ہماری زمین سے اب واپس کر۔ نوالا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ ابھی چھوٹا ہے تو، کیسے سنبھالے گا زمین؟ اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کیوں تو 14 سال کی عمر میں سنبھال سکتا ہے، میں 19 کا اوکھر نہیں سنبھال سکتا۔ لچن دیکھ اپنے، وہ بڑبڑاتا رہا، مگر میری نظریں چچا کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ مجھے تو ایک بہانہ چاہیے تھا تنگ کرنے کا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوسرے دن ادا شیر نے مجھے 20 ایکڑ زمین دکھائی جو چچا نے دی تھی۔ میں پریشان ہو کر دوسرے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ ٹھیک 3 دن بعد میں پھر چچا کے سامنے تھا۔ کہاں سے زمین آباد کروں گا؟ سارا کچھ تو ہڑپ کر گیا۔ ایک بار پھر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب چپ چاپ اس نے 5,000 نکال کر میری ہتھیلی پر رکھے۔ اب چاروں ناچار مجھے زمین آباد کرنی پڑی۔ ساری بے فکری ہوا ہو گئی۔ سارا دن زمین میں بیل کی طرح جوتا رہتا، جس کا پھل جلد ہی مل گیا۔ میری جیبیں پیسوں سے ہر وقت بھری ہوتی۔ جب ڈھیر سارے پیسے جا کر اماں کی ہتھیلی پر رکھتا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں اس سے گھر واپس چلنے کے لیے اصرار کرتا، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ میری طرح اس کے وجود سے بھی ان 3 راتوں کی چاپ نہیں گئی تھی۔ شیر علی کے فیصلے نے مجھے جھنجھلا دیا تھا۔ میں اس سے لڑ کر سیدھا اماں کے پاس چلا آیا۔ وہ کادو کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ میں اماں کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ شیر علی کی بات کر رہا ہے؟ اماں نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈال کر کہا۔ ہاں، ساری لڑکیاں مر گئی ہیں نا کہ ٹھیک کر رہا ہے وہ، کیا برائی ہے اس میں؟ اماں نے بیچ میں ہی میری بات کاٹی۔ میں دیکھ رہی ہوں میرن، تو حد سے گزرتا جا رہا ہے۔ تیرا چچا ہے وہ، نام مت لیا کر اس کا۔ اس نے رسانیہ سے کہا تو مجھے طیش آ گیا۔ اماں بھول گئی اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، پھر بھی میں اسے چچا کہوں؟ بس کر میرن، خبردار جو آئندہ یہ بات تیرے منہ سے سنوں۔ میں نے اماں کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ پھر کبھی بھی میں نے اماں کے سامنے کادو نہیں کہا۔ شیر علی کی شادی پر جب اماں آئیں تو پھر میرا غصہ بھی اتر گیا۔ کسی بہانے سے ہی اماں اپنے گھر تو آئی نا۔ اب میری کوشش یہی تھی کہ وہ مستقل ہمارے ساتھ رہے، مگر 2 جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی خوف اس کے وجود سے لپٹا ہوا تھا۔ اب تو بہو بھی تھی، مگر تھی تو اسی دشمن کی بیٹی نا۔ مجھے غصہ آنے لگا، اماں پر، قادر پر، شیر علی پر اور اپنے آپ پر۔ آخر جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس جھنجھلاہٹ میں مجھے ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی شادی کر لوں، پھر وہ شاید ہمارے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائے۔ جب میں نے اماں سے یہ بات کہی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ میں اس خاموشی کو رضامندی سمجھا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ شادی کس سے کرتا۔ جب ادا شیر کو یہ مسئلہ بتایا تو اس کے مشورے نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ ہاں، میرے لیے وہ تمہاری سڑیل سی سالی ہی رہ گئی ہے نا؟ میری اس بات پر باورچی خانے میں بیٹھی بھرجائی نے زور سے برتن پٹکے تھے، گو کہ اماں نے تنبیہی نظر مجھ پر ڈالی تھی، پر مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دشمن کی بیٹی کو تو بیاہ لایا ہے، اب چاہتا ہے کہ میں بھی سانپنی سے بیاہ رچا لوں۔ کیوں ہے وہ دشمن؟ باپ کی طرح پالا اس نے ہمیں۔ ہاں بھلا میرے باپ نے آخر بگاڑا کیا ہے تمہارا کہ اتنے احسان فراموش ہو گئے ہو؟ بیوی نے بھی شیر کی تان میں تان ملائی تھی، اور جواب میں ان دونوں کو استہزائیہ ہنسی سے نواز کر میں باہر چلا گیا۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ کادو کی خواہش ہوگی کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں تاکہ اس کی دونوں بیٹیاں اماں کے رہنے کی راہ میں رکاوٹ بنیں۔ یہ سازش میں کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ پھر یوں نجمہ میری زندگی میں آ گئی جو اماں کی بھتیجی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی، دونوں بہویں اماں کی دیوانی تھی۔ نجمہ تو خیر اس کی گود میں پلی تھی، بھلے سے مامی کا سلوک نوکرانیوں جیسا ہو، مگر اماں نے کبھی بھی بھائی کی اولاد کی محبت میں کمی نہیں آنے دی۔ محبت کے دیوانے بچے دوڑے دوڑے اس کے پاس آتے تو وہ انہیں کلیجے سے لگا لیتی تھی، مگر بھرجائی کی محبت میری سمجھ سے باہر تھی۔ مجھے لگتا کہ اس کی محبت میں کوئی سازش چھپی ہوئی ہے، مگر کوئی سرا نہ پا کر میں نے تھک ہار کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ 10 سال کے بعد مجھے خوشیاں ملی تھیں۔ اماں کو گھر میں دیکھ کر میرا سیر و خون بڑھ جاتا۔ میں کھانا بھی انہیں پاس بٹھا کر کھاتا۔ نجمہ کی محبت نے مجھے اور خوش مزاج بنا دیا تھا۔ زندگی بڑی تیز ہو گئی تھی، دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ 2 سال اتنی جلدی گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ شیر علی کے گھر بیٹا ہوا تو اماں کو میری اولاد کی فکر ہونے لگی۔ میں ہنس کر کہتا، اماں اولاد بھی ہو جائے گی، اتنی جلدی کیا ہے؟ 2 سالوں میں ہم نے پکے گھر بھی بنوائے اور ٹریکٹر بھی لے لیا۔ ہم دونوں کی محنت پر زمینیں سونا اگلتی تھیں۔ پچھلے سال کی فصل بہت اچھی ہوئی تو ہم نے اور زمین خرید لی۔ ہماری خوشحالی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنا اناج، دودھ کے لیے بھینسیں، گھر میں ہر طرح کا ساز و سامان، کہیں رشک ہوتا، کہیں حسد اور کہیں نظر۔ پھر شاید یہ تینوں چیزیں ہماری خوشیوں کو کھا گئیں۔ پھر ٹھیک 5 برس کے بعد غلام علی کی آمد ہوئی۔ غلام علی بابا کا نام تھا۔ جب ادا شیر کا بیٹا ہوا تو اس نے چاہا تھا کہ یہ نام وہ رکھے، مگر میں نے کہہ دیا کہ بابا کا نام میں رکھوں گا، تو اس نے بھی ضد نہیں کی اور اپنے بیٹے کا نام رضا رکھ لیا۔
علی کی مبارک دینے سارا گاؤں آیا، سارے گاؤں میں میٹھے چاول بانٹے گئے۔ دائی نے علی کے پیروں اور کلائیوں میں دھاگے باندھے، پھر ویسے ہی کالے دھاگے نجمہ کی کلائیوں میں باندھے تو مبارک مبارک کا شور ہونے لگا۔ میں نے 500 روپے نکال کر دائی کو دیے۔ عورتیں شگن کے طور پر خود بھی کلائیوں میں دھاگے بنوا رہی تھیں، تبھی چچا نے بھی اپنی کلائی دائی کے آگے کر کے دھاگا بندھوا لیا۔ عورتیں دوپٹے منہ پر رکھ کر ہنسنے لگیں تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میرے ہنسنے پر چچا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ مجھے یاد ہے گزرے 15 سالوں میں پہلی بار میں نے انہیں مسکرا کر دیکھا تھا، اور شاید میری آنکھوں میں نفرت بھی نہیں تھی، نہ ہی انہیں دیکھ کر غصے کا اظہار کیا تھا۔ چھوٹے سے غلام علی میں سب کی جان تھی۔ علی 1 سال کا ہوا تو میرے گھر سارا آ گئی، یوں میری کائنات مکمل ہو گئی تھی۔ جب تک دونوں بچوں کو دیکھ نہ لیتا سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ دونوں میری زندگی تھے۔ اب میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش تھا۔ اب تو سلیمہ بھی ہمارے گھر آنے جانے لگی تھی، وہی جسے میں نے سڑیل اور سانپنے کے خطاب سے نوازا تھا۔ وہ نجمہ کی گہری دوست بن چکی تھی، اکثر و بیشتر ہمارے گھر میں پائی جاتی۔ ایک روز میں نے یوں ہی نجمہ کو چھیڑ کر کہا، کیا بات ہے، تم دونوں میں آج کل بڑے راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ تو ایک دم اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ نہ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ارے رے تو یک دم پریشان ہو جاتی ہے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھو اب تو میں نے چچا کو گھورنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ پگلی تو مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ میں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تو کہیں جا کر اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ مجھ میں کافی تبدیلی آ گئی تھی، میرا رویہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا جا رہا تھا، جس نے میرے گھر کے ماحول پر بھی اچھا اثر ڈالا تھا۔ میری جنت، میری ماں اب میرے سامنے تھی، پیار کرنے والی بیوی، محبت کرنے والا بھائی، اور گھر میں کھیلتے کودتے بچے۔ اتنے سارے رشتوں اور محبتوں نے زندگی پر، دنیا پر اور رشتوں پر میرا اعتماد بحال کر دیا تھا کہ وہ منحوس رات، ہاں اس دن اماں اور بھرجائی شیر کے ساتھ دوسرے گاؤں شادی میں شرکت کرنے گئے تھے۔ وہ منحوس لمحہ، منحوس پل کہ جب مجھے پیاس لگی تھی اور میری آواز پر اس کا کوئی جواب نہ پا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ پھر غیرت کے دیوتا نے اپنی لال لال آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تھا۔ کلہاڑی نے اپنی پیاس بجھائی تھی۔ آج میں پہلی بار رویا ہوں، ہاں خوب رویا ہوں۔ پہلی بار نجمہ مجھے یاد آئی ہے، اس کی موت پر پہلا آنسو بہایا ہے 1.5 سال بعد۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگوں کے عزیز بچھڑتے ہیں تو وہ اسی وقت حشر مچا دیتے ہیں، مگر میں اپنی عزیز بیوی کی موت پر 1 سال بعد رویا ہوں۔ لوگوں کے لیے قیامت موت کے بعد ہوگی، اور میرے لیے زندگی ہی قیامت بن گئی ہے۔ بھلا کوئی مالی اپنے ہاتھوں لگائے ہوئے باغ کو اجاڑتا ہے، تنکا تنکا کر کے آشیانہ بنانے والا اپنے آشیانوں کو اپنے ہاتھوں جلا کر بھسم کر دیتا ہے؟ نہیں نا، میں نے یہ دونوں ہی کام کیے ہیں۔ بھسم شدہ آشیانے کی دھول اڑ کر میری آنکھوں میں چبھی ہے، تبھی مجھے احساس ہوا ہے، ہاں میرا سگا، میرا ماں جایا آج مجھے کیا کہہ گیا ہے۔ 1 سال سے اس سے یہ بات کہہ رہا تھا، ادا سارا کو رضا کے نام کر دے۔ وہ 1 سال سے یہ بات ٹال رہا تھا، کبھی یہ کہہ کر کہ سارا ابھی چھوٹی ہے یا تو آزاد ہو جائے تو پھر دھوم دھام سے منگنی کریں گے، اور آج جب مجھے زندگی کی خوشخبری ملی ہے تو وہ مجھے موت کی نوید بھی سنا گیا، جسے صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ آج میری آخری پیشی تھی۔ میرا کیس چونکہ غیرت کا تھا، دونوں مقتولوں کو میں نے اکٹھے ایک ہی جگہ پر قتل کیا تھا۔ یادوں کی جان بچا کر دوڑتے ہوئے قدموں کے نشان، ایک ہی اعلی واردات، خود ہی گرفتاری دینے کا عمل، اور ساری گواہیاں میرے حق میں گئی تھی۔ گو کہ یادوں کے بھائی نے کافی زور لگایا کہ مجھے پھانسی ہو جائے، مگر شیر نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ بھینسیں، ٹریکٹر اور ساری جمع پونجی خرچ تو ہو گئی، مگر وہ میری زندگی بچانے میں ضرور کامیاب ہوا تھا۔ بھاری جرمانہ اور 7 سال قید بمشقت میرے جرم کی سزا تھی، مگر جو سزا آج مجھے ادا شیر دے گیا ہے وہ اس سزا سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سزا صرف 7 سال بھگتنا ہے، اور وہ جب تک سانس گلے میں اٹکی ہوگی تب تک بھگتنی ہوگی۔ عدالت سے جب ڈسٹرکٹ جیل پہنچا تو کچھ دیر بعد ہی ادا شیر ڈھیر ساری مٹھائی کے ڈبوں سمیت آ گیا تھا۔ سارے عملے کو وہ مٹھائی اور خرچی دے کر میرے پاس آیا تھا۔ اب خوشی خوشی مجھے تفصیل بتا رہا تھا کہ کتنی منت کی دیگیں چڑھانی ہے، صدقہ دینا ہے، مٹھائی بانٹنا ہے۔ تبھی میں ایک بار پھر اس سے کہہ بیٹھا، ادا سارا کو رضا کے نام کر دے۔ اچھا ہے کہ کم عمری میں ہی ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ اس نے سر ہلا کر آہستگی سے کہا تھا، میرن بات یہ ہے کہ تیری بھرجائی ایسا نہیں چاہتی۔ ایسا نہیں چاہتی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کہتی ہے کہ سارا کاری کی بیٹی ہے۔ نجمہ بدچلن تھی، اس نے نظریں چرا کر ایک گہری سانس لی تھی۔ پر تو فکر نہ کر، میں اسے آہستہ آہستہ راضی کر لوں گا، بس تو اس کام میں جلدی نہ کر۔ پر میں تو کاری کے پھندے کو دیکھ رہا تھا جو میرے گلے میں پھنسا ہوا تھا کہ اچانک سامنے سے سارا آ گئی۔ وہ پھندا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پتہ نہیں وہ کون سے دلاسے اور تسلیاں دیتا رہا۔ ایک بار پیشی پر ادا شیر کو روتے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا کہ وہ عورتوں کی طرح رو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی میرے سامنے نہیں رویا، اور اب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، گزرے 3 سالوں میں شاید ہی کوئی رات ہو جب میرا تکیہ نہ بھیگا ہو، دل نے دہائی نہ دی ہو، اور میں نے اپنے آپ کو لان تان نہ کیا ہو۔ وہ لمحہ احساس کہ سارا کاری کی بیٹی ہے، یہ الفاظ تیر بن کر میرے دل میں پیوست ہو گئے تھے، ناسور بن گئے تھے۔ اب یہ ناسور رستا رہتا ہے، کوئی مرہم نہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی مسیحا نہیں کہ جو اس پر پھائے رکھے۔ یہ زخم میں نے خود چنا ہے، گلہ و شکوہ کروں تو
تو کس سے؟ اپنے آپ سے۔ مگر میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ 2 بچوں کی ماں ہو کر اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ اگر کی ہی تھی تو مجھے پتہ نہ چلتا۔ کاش کہ اس رات مجھے پیاس نہ لگتی تو میری آنکھ بھی نہ کھلتی۔ گھر کھلی ہی تھی تو میں گھر سے باہر نہ جاتا۔ گھڑا غائب دیکھ کر یہ یقین کر لیتا کہ وہ پانی بھرنے گئی ہے، وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا۔ مگر میں اپنی اس چھٹی حس کا کیا کرتا جو اسے نہ پا کر مستعد ہو گئی تھی، اور میں وہ کام کر بیٹھا کہ جس نے بہت ساری زندگیوں کو زندہ درگور کر دیا، میری پیاری سی بیٹی کی پیشانی کو داغدار کر دیا، میری بے گناہ معصوم سی سارہ کو کاری کی بیٹی کہہ کر رد کر دیا گیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ کسی کی بیٹی کو رد کرنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ میں نے بھی تو چچا کی بیٹی کو سڑیل اور سانپنی کہہ کر رد کر دیا تھا۔ مکافات عمل اتنی جلدی کیوں آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے؟ میں سوچتا ہوں میری ذات سے تو کسی کو بھی خوشیاں نہیں ملی ہیں، اماں کو بھی نہیں، کہ جسے اس کائنات میں سب سے زیادہ چاہنے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اس نے مجھے پڑھانے کی خواہش کی تو میں نے وہ بھی پوری نہیں کی۔ کیسے کرتا؟ میں تو اس مات میں ایسا کھویا کہ پھر اس کے اثار سے نکل ہی نہ سکا۔ پھر کیسا کاری زخم تھا اماں کو، اس کی گود و پلی پیاری بھتیجی کو قتل کر دیا، اس بھائی کی بیٹی کو کہ جس نے اس کی عزت و حرمت پر آنچ نہ آنے دی، جس نے اس کی بیوقی کے بار کو اپنے ناتواں کندھوں پر ڈھویا تھا۔ اپنی غربت و بے کسی کے باوجود بہن کے وجود پر کوئی انگلی نہ اٹھنے دی، مگر میں نے ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے کروٹ کانٹے بچھا دیے ہیں۔ میں نے کسی کے لیے بھی سکھ کاشت نہیں کیے، حتیٰ کہ اپنے لیے بھی نہیں۔ دوسروں کے لیے درد کی فصل بوئی تو خود بھی وہی کاٹی۔ ساری عمر نفرتوں کی آبیاری کرتا رہا اور یہ بھول گیا کہ یہ ایسی چلچلاتی دھوپ ہے جو تن من جھلسا کر کوئلہ بنا دیتی ہے، ایسا کوئلہ جو ہوا کے کسی نامہربان جھونکے پر چنگاریاں اڑا کر دوسروں کے قلب و جسم میں سوراخ کر دیتا ہے۔ چچا سب سے زیادہ میری نفرت کا شکار تھا، کیسے نہ ہوتا؟ آخر میرے اندر اسی نے تو نفرت کاشت کی تھی۔ پھر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس کی کوئی بات مانی ہو۔ اب میں نے اپنی آنکھوں سے نفرت کی اینک اتاری ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ میں ہر حد پار کر گیا۔ مجرم کو سزا اتنی ہی دینی چاہیے جتنا اس کا جرم ہو۔ میں نے سالوں تک اسے نفرت کی سولی پر لٹکا کر رکھا۔ اس نے باپ بن کر ہمیں پالا، بنا کہے ہماری ہر ضرورت پوری کی، میری حرکتوں سے تنگ آ کر کبھی ہماری ضرورتوں سے ہاتھ نہیں کھینچا، بارہا درگزر سے کام لیا، کبھی اپنی اولاد کو ہم سے زیادہ نہیں دیا، بارہا میں بدتمیزی سے پیش آیا، مگر اس نے اپنی اولاد کو کبھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس بات پر مجھ سے لڑیں۔ مگر قصور تو میرا بھی نہیں ہے، مجھے کون سی خوشیاں ملی؟ بچپن میں یتیمے کے دچکے نے لڑکھڑا دیا، پھر میری زندگی کا محور ماں کی ذات تھی، مگر چچا کی ہوس نے مجھے اپنے محور سے ہٹا دیا، اور یہ تو دستور ہے کہ جب بھی کوئی محور سے ہٹتا ہے تو اس کا نتیجہ صرف تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ وہ 3 راتیں کسی آسیب کی طرح میرے وجود سے ایسی چمٹی رہیں کہ اس آسیب زدہ من میں کبھی سکھ کا بسیرا نہ ہو سکا۔ میں آج تک سمجھ نہ پایا کہ نجمہ کو قتل کرنے کا محرک کیا تھا۔ کیا میری ماں کا پاکیزہ انداز زندگی کہ جو اپنے وجود کو کسی مقدس کتاب کی طرح پاکیزگی کے جزدان میں لپیٹ کر تاکہ حرمت پر سجائے بیٹھی رہی، اور میں ساری عمر اس مقدس وجود کو آنکھوں سے لگا کر چومتا رہا، تو وہ منظر کیسے برداشت کرتا کہ جس نے میرے روئیں روئیں میں چنگاریاں بھر دی تھیں؟ ہو سکتا ہے کوئی پڑھا لکھا باشعور آدمی ہوتا تو وہ اسے رفاقت سے آزاد کر دیتا، میں نے اسے زندگی سے ہی آزاد کر دیا۔ صحیح کہتے ہیں نامحرم مرد و عورت کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، شیطان کے جس نے بڑے عابد و زاہد بھی بہکا دیے۔ وہ تو پھر ایک کمزور عورت تھی، کیسے نہ آتی اس کے بہکاوے میں۔ اب میں سوچتا ہوں واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا تھا اگر میں اپنے بچوں کی خاطر اسے معاف کر دیتا؟ کم از کم میری بیٹی کی پیشانی پر یہ داغ تو نہ لگتا کہ وہ ساری عمر کاری کی بیٹی کہلائے۔ اب تو جہاں بھی بیاہ کر جائے گی جیسی ماں ویسی بیٹی کے تیروں سے ماری جائے گی، زندگی جہنم بن جائے گی اس کی۔ یہ پھندا خود ہی تو اس کے گلے میں ڈالا ہے، اب کیسے یہ پھندا اس کے گلے سے نکالوں، کیسے اسے جہنم سے بچاؤں؟ اور علی میرا پیارا بیٹا، کیا وہ بھی میری طرح جنونی بن کر ذہنی مریض بن جائے گا؟ یا اللہ میں کیسے ان معصوموں کو بچاؤں؟ میرے گناہوں کا سایہ بھی ان پر نہ پڑے۔ مالک یہ زمین بھاری، زمین پہ آسمان بھاری، آسمان پر کائنات بھاری، کائنات پر میرے گناہ بھاری، اور گناہوں پہ تیری رحمت بھاری۔ میرے گناہ اگرچہ اس کائنات جتنے ہوں مگر تیری رحمت کے احاطے سے باہر نہیں، میری رہنمائی فرما۔ میں نے گڑ گڑا کر دعا کی۔ 7 سال آخر گزر ہی گئے، سست لمبے دیو جیسے دن، کالی چڑیل جیسی راتیں گزر گئے۔ اجاڑ یادیں ویران وقت کے پیچھے سے سر اٹھا کر مجھے رلاتی نہیں، تڑپاتی نہیں، سسکاتی نہیں۔ میں ان لمحوں میں مقید ہو کر اپنا محاسبہ کرتا رہا، کبھی دل مدعی بن جاتا تو کبھی ضمیر، یوں دل و دماغ میں آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، شاید وہ بھی میری آزادی کا جشن منا رہی تھی۔ اذان ہوتے ہی نماز پڑھی، ساتھیوں سے باتیں کی جن کے چہرے اپنی اسیری کو بھلا کر میری رہائی کی خوشی میں دمک رہے تھے۔ ایک الوداعی نظر اس
بوسیدہ بستر اور اکلوتے گھڑے پر ڈالی جنہوں نے 7 سال وفا نبھائی تھی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں بیٹھے بیٹھے 7 سے 10 بج گئے مگر کوئی بھی نہیں آیا تو میں خود جیلر سے اجازت لے کر نکل آیا۔ آزاد فضاؤں میں گہری سانس لے کر چوکیدار کو سلام کیا تو اس نے مسکرا کر مبارکباد دی۔ سارا راستہ میں خیالوں کی کھچڑی پکاتا رہا، کوئی بھی مجھے لینے نہیں آیا، دوسرے نہیں آئے مگر شیر علی تو آ جاتا۔ تھکا ماندہ ذہن سوچوں کی الغار سے پریشان ہوتا رہا۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ پگڈنڈیاں بار بار میرا راستہ روکے کھڑی ہو جاتی۔ میں عجیب غم و خوشی کی کیفیت میں گرا رک رک کے آگے بڑھتا رہا۔ جیسے ہی نیم کے درخت کے پاس پہنچا وہ منظر ایک بار پھر میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ من بھر کے قدموں کو گھسیٹ کر گلیوں میں پہنچا تو ان کی ویرانی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ کوئی بھی مجھے راستے میں نہیں ملا، سب ہی میرا ماتم کر رہے ہیں کیا؟ گھر کے اندر پہنچا تو اماں کو منتظر پایا۔ کتنی ہی دیر ہم لپٹ کر روتے رہے کہ اچانک میری نظر ایک صحمے سے وجود پر پڑی۔ اماں، یہ میری سارا ہے نا؟ آجا سارا، باپ ہے تیرا۔ اماں نے روتے روتے اسبات میں سر ہلا کر کہا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اماں دیکھو میری سارا کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے جب اسے چھوڑا تھا تو کتنی چھوٹی سی تھی۔ علی تو اس سے بھی بڑا۔ اماں، علی کہاں ہے؟ اور بھرجائی بھی نظر نہیں آئی اور آدھا شیر بھی مجھے لینے نہیں آیا، کیوں؟ میں نے یکدم بہت سارے سوال کر دیے۔ تمہاری بھرجائی اپنے میکے گئی ہے اور علی شیر کے ساتھ ہی نکلا تھا۔ تو بیٹھ، میں تیرے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، اس نے میری پیشانی چوم کر کہا۔ اس کے لہجے کو ٹوٹا ہوا محسوس کر کے میں چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اماں، تو بتاتی کیوں نہیں؟ آدھا مجھے لینے کیوں نہیں آیا؟ اور علی کہاں گیا ہے اس کے ساتھ؟ سب بتاتی ہوں، پہلے تو کھانا کھا کر تھوڑا آرام تو کر لے۔ نہیں اماں، مجھے بھوک نہیں ہے، پہلے تو مجھے بتا۔ کیا بتاؤں، اس گھر کو تو کوئی خوشی راس ہی نہیں آتی۔ جرگے میں گئے ہیں۔ جرگے میں؟ کس کے؟ کیوں؟ ہاں جرگے میں۔ آج فیصلہ ہونا ہے کہ عائشہ قاری ہے یا نہیں۔ عائشہ؟ وہ میلن مدے اتھاؤ، میرن مجھے اٹھاؤ، بازو اوپر کر کے توتلی آواز میں کہنے والی عائشہ قادر چچا کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ مجھے لگا زمین میرے پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہے۔ ہاں میرن، اب ہمارے بازو میں ایک اور قاری کی لاش اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ میں نے سسکتی ہوئی اماں کو دیکھا۔ جرگہ کہاں ہے؟ وڈیرے کی اوطاق میں، اماں نے آنسو پونچھ کر کہا۔ خود بخود میرے قدم وڈیرے کی اوطاق کی طرف بڑھ گئے اور اب ایک طرف آدھا شیر مجھ سے لپٹا رو رہا تھا تو دوسری طرف سے علی۔ تھوڑی دیر کے لیے جرگے کی کاروائی رک گئی۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، شاباش دے رہے تھے۔ ہاں دیکھ، غیرت مند اسے کہتے ہیں، آواز آئی۔ ہاں، بیٹی کو بچانے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ تائیدی آواز۔ اپنی بھرجائی پر تو جھوٹے الزامات لگاتے نہیں ڈرا۔ اب دیکھو، توبہ توبہ۔ آوازوں کی الغار میں چچا گمسم بیٹھا رہا۔ سرگوشیاں بڑھ گئیں تو وڈیرے نے سب کو چپ کرایا۔ ہاں بابا، قادر کی بیٹی کا قاری ہونا ثابت ہو گیا ہے اور سب کو پتا ہے کہ قاری کی سزا موت ہے۔ نہ سائیں نہ، میری بیٹی کو قاری مت کرو۔ سائیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، اسے موت کی سزا نہ دو۔ میں نے زندگی میں پہلی بار چچا کو یوں گڑ گڑاتے دیکھا تھا۔ نہ سائیں، اس قادر کی باتوں میں نہ آئیں۔ آج اس کی بیٹی کو سزا نہیں ملے گی تو کل کلہ دوسروں کی بیٹیاں بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی بھڑک کر اٹھا تھا۔ نہ سائیں، میں یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مجھ سے یہ ساری زمین لے لو مگر میری بیٹی کو بخش دو۔ چچا نے اپنی پگڑی اتار کر وڈیرے کے قدموں میں ڈالی۔ وڈیرے نے ایک سوچتی نگاہ جرگے پر ڈال کر کہا، ہاں تمہاری بیٹی بچ سکتی ہے اگر گاؤں میں سے کوئی اس سے شادی کر لے۔ کیوں گاؤں والوں؟ نہ سائیں نہ، کون اپنی نسل خراب کرے۔ پھر ایک آواز آئی، ہاں سائیں، گندی بیل کا میوہ بھی گندا۔ تو سب گاؤں والوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ پھر تو بابا موت اس کا مقدر ہے۔ وڈیرے کی مایوس آواز آئی۔ چچا کا روتا ہوا سراپا، ملن سارا قاری کی بیٹی، اس کی آنکھوں کا خوف، سراسیمہ وجود، غیرت، موت، زندگی، نیکی۔ ہاں نیکی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ سائیں، عائشہ سے میں شادی کروں گا۔ حیرت سے اٹھی ہوئی نگاہوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیا نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ حیرت، نفرت، استہزاء، ترس، طنز، مگر میں تو مشکور نگاہوں میں کھویا ہوا تھا۔ لعنت، ملامت، تضحیک کو کیا دیکھتا؟ یہ آج کیسا ماتم زدہ دن ہے؟ یہ پوری فضا نوح کناں کیوں ہے؟ ان درختوں کو سکتہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ کیسی سسکیاں ہیں؟ سر اٹھا کر اوپر دیکھا، زور کا جکڑ چلا تھا۔ اس کا دوپٹہ اڑ کر چند قدم کے فاصلے پر گرا تھا۔ ہاں، وجود جب قاری ہو جائے تو ردائیں کب ساتھ دیتی ہیں، اس نے سوچا۔ اس سوچ پر ہوا نے ایک بار پھر احتجاج کیا تھا۔ دوپٹہ کچھ اور دور ہوا۔ ہوا نے آخر اتنا حشر کیوں مچا رکھا ہے اور یہ پتے آپس میں سر ٹکرا کر کیوں رو رہے ہیں اور یہ دھول تیزی سے میرے جسم سے کیوں ٹکرا رہی ہے؟ کیا مجھے سنگسار کرنے آئی ہے؟ دھوپ اتنی زرد زرد سی کیوں ہے؟ شاید اسے بھی میرا غم ہے۔ بادلوں پر کپ کپی سی کیوں طاری ہے؟ شاید ان سب کو میری بے گناہی کا یقین ہے۔
تو منصف ہے، تجھے تو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں مولا، تو بھی میرے ساتھ انصاف نہ کرے گا کیا؟ گھر میں رہنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کتنا صاف ستھرا ہے، تو بھی تو میرے دل میں رہتا ہے، تو پھر میری ذات پر یہ کیچڑ کیسا؟ میں بے موت کیوں ماری جا رہی ہوں؟ نگاہ امید لوٹ کر نیچے آئی تو چوکھٹ پر ٹھہر گئی۔ حسرت و یاس بنا ماں کا وجود اسے ہی تک رہا تھا۔ انہی ویران نگاہوں سے گھبرا کر تو وہ باہر آ کر درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ گئی تھی، مگر وہ نگاہیں اب بھی اس کے زندہ وجود پر گڑی تھیں، شاید دیکھ رہی تھی کہ یہی وجود کل سفید کپڑے میں لپٹا بے بس سا چارپائی پر پڑا ہوگا۔ کیا زندگی اتنی ہی عرضہ ہے کہ کسی بھی جھوٹے بہتان پر وار دی جائے؟ اماں، آواز کہیں اس کے اندر سے نکلی تھی۔ یہ سب لوگ فرعون کیوں ہو گئے ہیں؟ اماں، میں کاری نہیں، تیری بیٹی کاری نہیں ہو سکتی۔ جن کی مائیں تیرے جیسی نظروں کے کڑے پہرے بٹھانے والی ہوں، ان کی بیٹیاں کاری نہیں ہو سکتی۔ سسکیاں اس کے اندر ہی مر رہی تھی۔ اس نے روتے روتے سلیمہ کو دیکھا جو سینے سے قرآن لگائے رو رہی تھی۔ ادھی وڈی لوگ کہتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ بے مول ہے۔ اس نے اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو تسبیح اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں جا گری۔ بول، جھوٹ کہتے ہیں نا؟ کون کہتا ہے زندگی انمول ہے؟ مجھ سے پوچھ اس کی قیمت۔ ایک جھوٹا بہتان، ایک الزام، کتنی سستی بک رہی ہے زندگی، اور دیکھو سارا گاؤں خریدار بنا ہوا ہے۔ اس نے مڑ کر ایک بار پھر سلیمہ کو دیکھا جس کے رونے میں کچھ اور شدت آ گئی تھی۔ اس کے سسکتے وجود کو ماں کے آغوش نے سمیٹا تھا۔ میں شروع سے ہی لاڈلا اور ضدی تھا، اور وہ بھی ادا غلام علی کا۔ اس نے کبھی میری کسی بات کو رد نہیں کیا۔ میرا معمول تھا کہ اپنے گھر سے ناشتہ کر کے سیدھا ادا کے گھر جا کر چائے پیتا۔ ہم دونوں باورچی خانے میں جا کر بیٹھ جاتے۔ برجائی روٹی بناتے بناتے ہماری باتوں میں بھی شریک ہوتی رہتی۔ میری شادی ہوئی، بچے ہوئے، تب بھی میرا یہ معمول نہیں بدلا، حتیٰ کہ ادا غلام علی چل بسا، مگر میں ویسے ہی برجائی کے پاس جاتا رہا۔ شروع کے سالوں میں انہیں وہی عزت و احترام دیتا رہا جو ادا کی زندگی میں دیتا تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد میری نیت میں فتور آ گیا۔ پہلے پہل تو میں اپنے آپ سے لڑ پڑا، مگر جلد ہی میرے اندر کے شیطان نے مجھ پر قابو پا لیا۔ کہتے ہیں عورت بڑی حساس ہوتی ہے، نظر پہچان لیتی ہے کہ کس نظر میں احترام ہے، کس میں محبت اور کس میں ہوس، اور میں نے تو پہلی ہی نظر ہوس کی اٹھائی تھی، تو وہ کیسے نہ جان پاتی۔ چند دن کے بعد ہی اس نے مجھے گھر آنے سے منع کر دیا۔ میرے تو تلووں سے لگی سر پہ بجھی۔ میں نے اس کی یہ بات مانی تو نہیں، البتہ اب 2 بار جانے لگا، پہلی بار صبح کو، دوسری بار شام کو۔ خوب لدا پندہ جاتا، عنایات کی بارش کر دی، مگر میرے کسی بھی لالچ نے اس کے پائے استقلال کو لڑکھڑایا نہیں۔ اب تو وہ 2 ٹوک مجھے روکنے لگی تھی، سیدھے منہ بات نہ کرتی۔ میں آتا تو اندر جا کر بیٹھ جاتی یا کہیں پڑوس میں چلی جاتی۔ میں ہوس کے گھوڑے پر سوار باغ شیطان کو تھمائے ابلیسی ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ جب دیکھا کہ میری کسی بھی عنایت لالچ کا اس پر مطلق اثر نہیں ہوا تو میں نے ہاتھ تنگ کر لیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ کبھی کبھی تو ان کے گھر آٹا بھی نہ ہوتا۔ اس وقت میں یہ بھی بھول گیا کہ یہ میرے یتیم بھتیجے ہیں، میں کیسے انہیں بھوکا رکھے ہوئے ہوں، مگر مجھ پر تو شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جس پر میں گاؤں میں بدنام ہو جاؤں، اس لیے اس کی رضا مجھے مطلوب تھی، ورنہ وہ کمزور عورت میرا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ مگر میں چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح نفرت محسوس کر کے میں اور جل جاتا۔ ہر ہتھ کنڈا آزمانے کے بعد اب صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اسے ہراساں کروں، اور یوں اس رات پہلی بار میں اندھیری رات میں گیا تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، میں خود سہما ہوا تھا، آہستہ آہستہ چوروں کی طرح پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا کہ اچانک میرے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی تھی، اور کمال کی چھٹی حس تھی اس کی کہ اتنی ہلکی سی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تب تک میں چارپائی کے قریب پہنچ گیا تھا، اب اسے دھمکی دے رہا تھا، تو میرا کیا بگاڑ لے گی؟ آخر کیا کر سکتی ہے؟ ہاں، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں خوف اترتے دیکھا تھا۔ اچانک اس نے اپنے ساتھ سوئے ہوئے میرن کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بے آواز رو بھی رہی تھی کہ ننھے میرن نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میری اماں کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ ایک دم خوف نے مجھے آ گھیرا کہ کہیں وہ چیخ چیخ کر لوگ نہ اکٹھے کر لیں۔ میں فوراً وہاں سے چلا آیا۔ میں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا، مجھے یقین تھا کہ اب وہ ہتھیار ڈال دے گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ جیسے جیسے میری اونچی حرکات بڑھ رہی تھیں، اس سے کہیں زیادہ اس کی مضبوطی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں پھر رات کو گیا۔ اب کی بار وہ پہلے سے جاگ رہی تھی، شاید اس رات کا خوف نہیں گیا تھا۔ میں جا کر اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں ہر طرح سے اسے رجانے کی کوشش کرتا رہا، اور وہ مجھے کھری کھری سناتی رہی۔ میں نے اس سے نکاح کرنے کے لیے بھی کہہ دیا، پھر پتہ نہیں کیسے سرکتے سرکتے وہ بچوں کی چارپائی پر چلی گئی، اور میری جان کے دشمن بنے ہوئے میرن کی چیخوں نے ایک بار پھر مجھے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ نکاح پر بھی راضی نہیں تھی، اب مجھے آخری حربہ آزمانا تھا۔ اس کے بعد وہ خود ہی میرے در پہ آتی اور عزت کی بھیک مانگتی۔ میں ایک ہی تیر سے 2 شکار کرنے چلا تھا، اپنی عزت کا واسطہ دے کر اپنی بیوی کو بھی راضی کرتا اور اپنے من کی مراد بھی پا لیتا۔ میرے منصوبے میں کہیں کوئی کمی نہ تھی۔ میں شام کو دوسرے گاؤں چلا گیا، وہاں پہلے سے اپنے دوست کو تیار کر آیا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ رات کو گھر میں آ کر دوسری طرف سے چلا جاتا، باقی کا کام میرا تھا۔ میں بہت دیر سے واپس آیا تھا، مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ مریم مغرب کے بعد اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی۔ ماسی صفورہ کو دیکھ کر مجھے حیرت ضرور ہوئی، مگر میں یوں مات کھا جاؤں گا مجھے پتہ نہ تھا۔ یوں میں جیتی ہوئی بازی
ہار گیا اور گھاؤ والوں کی لان تان کا شکار الگ ہوا۔ میں جو اپنی عزت بچا کر اسے رسوا کرنا چاہتا تھا خود ہی رسوا ہو گیا۔ میں منہ اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ اب ایک ہی چارہ تھا کہ مریم کے بھائی کو راضی کروں۔ میں نے اس کی بھی منتیں کی، لالچ دیے، زمین دینے کی بات کی کہ اگر مریم کی شادی مجھ سے کر دو تو میری عزت پھر سے ہو جائے گی، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ اب میری عزت اسی میں تھی کہ میں خاموش ہو جاتا۔ ہاں، اب میرے غصے کا شکار اکثر میرن ہوتا۔ میں اسے ڈانٹتا رہتا اور پھر جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا اس کی خودسری بڑھتی گئی، اور جب میں نے اس کی دوسری بار پٹائی کی تو میری بیوی مجھ سے لڑ پڑی۔ کیوں مارتا ہے میرن کو؟ کیا دشمنی ہے تیری اس سے؟ اس کی ہٹ درمی بھی تو دیکھ، ہر وقت مجھے زج کرتا رہتا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، دیکھ اعجاز کے ابا، باپ تو پہلے ہی مر گیا، ماں کو بھی اپنے کرتوتوں سے الگ کر دیا۔ وہ تو بھلا ہو مولوی صاحب کا، ورنہ تو اسے ماں سے ملنے بھی نہ دیتا۔ بیوی نے مجھے آئینہ دکھایا۔ شیر بھی تو میرا بھتیجا ہے، جب اسے کلیجے سے لگائے بیٹھا ہوں تو اس کے ساتھ مجھے کون سا بیر ہے؟ مجھ سے پوچھ، میں بتاتی ہوں۔ جب تو پہلی رات اس کے گھر گیا تھا تو وہ تجھے جن سمجھ بیٹھا تھا، یہی بات اس نے صبح آ کر تجھے بتائی تھی۔ بس اس رات سے تجھے اس سے بیر ہو گیا۔ تیرے ظلم نے میرن کو بہادر، شیر کو بزدل بنا دیا ہے۔ یہ کیا بک رہی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے میں تجھ سے غافل تھی؟ نہ مرد کی بدلتی نظر سب سے پہلے اس کی عورت ہی سمجھتی ہے۔ دنیا سے پہلے عورت جانتی ہے کہ اس کے مرد کے قدم کن راہوں پر ہیں۔ تو میں اتنی قریب ہوتے کیسے نہ جانتی؟ مگر مریم کے پریشان چہرے نے مجھے سمجھا دیا کہ خرابی تجھ میں ہے۔ ہاں، میں نے ہی مریم کو کہا تھا کہ کچھ دن اپنے بھائی کے گھر چلی جا، شاید اللہ کو یہ نیکی مجھ سے ہی کروانی تھی۔ بس میں کہہ دیتی ہوں، آئندہ میرن کو کچھ بھی نہ کہنا۔ پھر واقعی میں نے میرن کو کبھی کچھ نہ کہا، بھلے سے وہ کتنا نقصان کر دیتا۔ مجھے اب پتہ چلا کہ میری سازش کیسے ناکام ہوئی تھی۔ اب تو میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ اب میری ایک ہی خواہش تھی کہ میرن میرے پاس بیٹھے مجھ سے باتیں کرے شیر علی کی طرح، مگر اس کی پہلے دن والی نفرت ہنوز برقرار تھی۔ پھر اس نے شیر علی کی شادی کی مخالفت کی، مگر بعد میں شیر نے مجھے بتایا کہ وہ بھرجائی کے سمجھانے پر راضی ہو گیا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے خود بھی شادی کر لی۔ یوں بھرجائی اب مستقل اپنے گھر آ گئی تھی۔ میری بہت خواہش تھی کہ وہ بھی میرا داماد بنے، مگر وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ بھرجائی کے آنے کے بعد میں کبھی ان کے گھر نہیں گیا۔ کیسے جاتا؟ مجھے تو اپنے آپ سے ہی گھن آتی تھی۔ پھر جب غلام علی اس کے آنگن کی خوشی بڑھانے آیا تو میں اس کی چھٹی کی رات چلا گیا۔ پھر جوں ہی رسم شروع ہوئی، میرے من میں جانے کیا سمائی کہ میں نے بھی عورتوں کی طرح کلائی میں دھاگا بندھوا لیا، اور پہلی بار میرن مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں جا کر اس کے گلے لگ گیا۔ میں نے جب اسے مبارکباد دی تو کہنے لگا، خیر مبارک چچا، تجھے بھی مبارک ہو۔ پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں اس سے کوئی بات کرتا تو وہ مجھ سے بات بھی کر لیتا، مگر اچانک اس کی زندگی میں وہ ویران رات آئی تھی کہ جس نے اس کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ جیل جانے کے بعد 1 سال تک وہ پھر مجھ سے کھنچا رہا۔ میں اس سے ملاقات کرنے جاتا تو مجھ سے بات کرنے سے بھی گریزا رہتا، مگر آخری چند سالوں میں جب بھی ملاقات پر جاتا وہ مجھ سے اچھے انداز میں بات کرتا، اور جب اس کے قید کے 7 سال مکمل ہونے کو تھے تو ہم پر ایک اور مصیبت آ گئی۔ ہاں، میری پیاری بیٹی عائشہ پر کاری کا الزام آ گیا۔ یہ بات اعجاز باہر سے سن کر گھر آیا تو گھر میں بیوی کی زبانی بھی یہی سنا۔ اس نے کلہاڑی تھام لی اور عائشہ سے کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ تب ہی شیر آ گیا، اعجاز کو سخت سست کہہ کر عائشہ کو اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے اعجاز بھی ہم سے لڑ کر بغیرتی کے طعنے دے کر اپنی بیوی کے ساتھ سسرال چلا گیا۔ میں آخر کیسے اپنی بیٹی کو کاری کر کے مارتا؟ مجھے یقین تھا میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ یہی بات میں نے اپنی بیوی سے کہی تھی۔ اعجاز کے ابا اپنا کیا بھول گیا؟ کیا جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس دنیا کا دستور ہے۔ مجھے پتہ ہے عائشہ بے گناہ ہے، اس کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ تیری بیٹی ہے۔ میں حیرت سے اس عورت کا ظرف دیکھتا رہا۔ میرا استغفار بڑھتا گیا اور دعائیں لمبی ہوتی گئیں۔ برادری کا زور بڑھتا گیا اور آخر وڈیرے نے جرگے کی حتمی تاریخ مقرر کر دی۔ وہی دن میرن کی رہائی کا تھا۔ اس کی رہائی کی خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ ہم اسے لینے بھی نہ جا سکے تھے۔ وہ ساری رات ہم نے آنکھوں میں کاٹی۔ مسجد سے دعائیں مانگ کر میں رات کے 1 بجے گھر آیا تھا۔ میری تینوں بیٹیاں جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھیں۔ ان کی ماں چارپائی پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ تبھی اس نے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں دعا مانگی، یا اللہ، میری اس رات کی نیکی اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس نیکی کے صدقے عائشہ کی زندگی دے دے۔ آمین کہتے ہوئے میں جی جان سے لرز گیا تھا۔ عائشہ بیٹا نفل پڑھ رہی ہو؟ نہیں بابا، کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، قضا پڑھ رہی ہوں۔ بڑے سکون سے اس نے جواب دیا تھا۔ کوئی اپنی موت کی تیاری یوں بھی کرتا ہے جیسے عائشہ۔ یا اللہ، یہ بیٹی میری کس نیکی کے صدقے میں دی ہے، اسے میرے گناہوں کی پاداش میں نہ چھین۔ آنسو آنکھوں میں آ کر التجا بن گئے تھے، جسم کا رواں رواں دعا بن گیا تھا۔ اس کمرے میں 5 نفوس کی آنکھیں پانیوں سے لبریز تھیں اور دل کی ہر دھڑکن موہے دعا۔ جس وقت جرگے میں فیصلہ سنایا جانا تھا اسی وقت میرن آ گیا تھا۔ وہ مجھے گلے سے لگائے کتنی ہی دیر میری ہمت بندھاتا رہا۔ اس کی ڈھارس نے میری توانائی میں کتنا اضافہ کیا تھا، اور پھر جب عائشہ کی قاری ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو وہ اس کا نجات دہندہ بن کر اٹھا تھا۔ اس کے فیصلے پر سارے جرگے کو سام سونگ گیا تھا۔ اس کے اس فیصلے نے صرف عائشہ کو ہی نہیں، ہم سب کو بھی نئی زندگی دے دی تھی۔ اور لوگوں کو تو صرف باتیں بنانا آتی ہیں، ایک جانب اسے غیرت مند کہتے تو دوسری جانب قاتل، اور اب اسے شاید بے غیرت کا اعزاز بھی ملنے والا ہے۔
میرن نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یہ احسان اس کی ساری نفرت پر بھاری ہے۔ وہ خود کون سا خوش رہا ہے، اس لیے کہ نفرت کا شکار ہونے والا اور کرنے والا دونوں ہی کبھی بھی آسودگیاں نہیں دیکھتے، دونوں عجیب سے احساس میں جلتے رہتے ہیں۔ اب وہ نئی زندگی گزارے گا، وہ شہرزاد کے کھنڈروں پر ایک نیا شہر آباد کرنے والا ہے جہاں وہ آسودہ زندگی بسر کرے گا۔ اللہ اسے اس نیکی کا اجر ضرور دے گا، مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے۔ گرے یعقوب ہو تو یوسف چاہ سے بلا سلامت نکل سکتا ہے، ایمان کی قوت ہو تو آگ بھی گلزار بن جاتی ہے، خدا پر کامل یقین ہو تو طوفان نوح بھی جھونپڑی میں بیٹھی بوڑھی عورت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ موت جو اپنے پر پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس کی راہ میں دعا اور نیکی آ گئی۔ زندگی جو ہراساں ہو کر اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، آگے بڑھ کر ایک بار پھر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میرن ایسی آگ کا نام جو بجھی ہوئی چنگاری سے بھی بھڑک اٹھتی ہے، وہ محبت پر بھی غصے کا بھانپڑ بن جاتا۔ شعور سنبھالتے ہی میں نے ادھی وڈی، ادھی سلیمہ اور بھائی اعجاز کو اس سے خار کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کبھی بھی اس سے خوش نہیں رہے، ابا کو ہمیشہ خاموش اور اماں کو اس کی حمایتی پایا۔ مجال ہے کہ اماں کے سامنے کوئی اس کو برا کہہ دے، البتہ جب وہ تینوں اکٹھے بیٹھتے تو خوب اس کی برائیاں ہوتی، اس کی بدتمیزیوں کا تذکرہ ہوتا، اسے گالیوں سے نوازا جاتا، نمک حرام، نالائق اور پتہ نہیں کیا کیا لقب ملتے رہتے۔ میں چھپ کے وہ باتیں سنتی اور جھٹلاتی رہتی۔ باپ میرن ایسا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی سی تھی، اماں نے مجھے لوٹے میں لسی دے کر کہا، جا میرن کو دے آ۔ جیسے ہی میں صحن میں پہنچی، بھوکے کوے مجھ پر چپٹے، لوٹا میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں ڈر کے مارے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ برآمدے میں بیٹھا ہوا میرن دوڑ کر آیا اور مجھے گود میں اٹھا کر واپس لوٹا، تب تک کوے اس کی روٹی لے اڑے تھے۔ دیکھ چاچی، لسی بھی میری گئی، روٹی بھی میری گئی اور رو عائشہ رہی ہے، حالانکہ رونا تو مجھے چاہیے۔ وہ منہ بسورنے لگا اور میں روتے روتے ہنس پڑی۔ اس دن کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ بھائی میرن سے سب جلتے ہیں، تبھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کی شادی ہو گئی، اب وہ ہمارے گھر آتا بھی نہیں تھا۔ اب جب میں اس کے گھر جاتی وہ مجھے میلن میلن کہہ کر چھیڑتا رہا تو میں شرما کر ادھی وڈی کے کمرے میں چلی جاتی۔ کچھ عرصہ اور گزرا، میں اچھی خاصی سمجھدار ہو گئی تھی۔ جب علی کی چھٹی کی رات میں نے میرن کو ہنس کر ابا سے گلے ملتے دیکھا تو میرا یقین پختہ ہو گیا کہ واقعی سب جھوٹ بولتے ہیں۔ چاچی مریم مجھے بہت اچھی لگتی، میں اسے تکتی رہتی، وہ میری طرف متوجہ ہوتی تو ہنس کر مجھے بھینچ لیتی، میں جھیم جاتی۔ اماں اکثر کہتی، مریم میری عائشہ تو تجھ پر عاشق ہو گئی ہے۔ اب میں جب بھی ادھی وڈی کے گھر جاتی تو وہ مجھے میلن اور اماں کو عاشق کہہ کر چھیڑتا رہتا۔ میں جلدی سے علی کو اٹھاتی، رضا کو انگلی سے پکڑ کر جو چلتی تو گھر آ کر دم لیتی۔ ان سب کے کہہ کے میرا پیچھا کرتے، کوئی جھڑک، کوئی ڈانٹ یا غصہ میرے حصے میں کچھ نہیں آیا تو میں سنی سنائی باتوں پر کیسے یقین کر لیتی۔ یوں میں کبھی بھی میرن سے نفرت نہ کر سکی، بلکہ اس کی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ جب بھی وہ کھانا کھا رہا ہوتا اور میں موجود ہوتی تو وہ مجھے ضرور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا۔ نجمہ ہنس کر کہتی، چچا کی اولاد میں تجھے بس یہی اچھی لگتی ہے، اور وہ ہنس دیتا۔ ایک عجیب شور سے میری آنکھ کھلی تھی، کوئی رو رہا تھا تو کوئی چیخ رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں رگڑیں اور چارپائی سے نیچے اتر آئی۔ ابھی فجر کا وقت تھا۔ میں نے ادھی سلیمہ کو بازو سے پکڑ کر پوچھا، ادھی کیا ہو گیا ہے؟ میرن نے نجمہ کو قاری کر دیا ہے، اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ بات میری سمجھ سے باہر تھی، تبھی میں اماں کے پیچھے پیچھے میرن کے گھر آ گئی۔ پتہ نہیں ہماری خوشیوں کو کس کی نظر نگل گئی، ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ چاچی اماں سے لپٹ کر بین کر رہی تھی، کچھ محلے کی عورتوں نے برآمدے سے چارپائیاں باہر نکال کر رلیاں بچھا دیں۔ میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ قاری کس بلا کا نام ہے۔ میری نظریں میرن اور نجمہ کو تیزی سے ڈھونڈ رہی تھیں، تبھی میں نے دیکھا کہ آدھا شیر اور اعجاز دوسرے مردوں کے ساتھ ایک چارپائی اٹھا کر لا رہے ہیں۔ رونے میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا، سب لوگ رو رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر چارپائی پر اجرک میں لپٹے وجود کو دیکھا، لاش۔ بات میری سمجھ میں آ گئی، کسی نے اجرک منہ سے ہٹائی تھی۔ کھڑی ہوئی عورتوں کے بیچ میں سے جگہ بنا کر میں آگے آئی تھی، پھٹا ہوا سر، ادھ کھلی آنکھیں، خود میں تر بتر چہرہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اجرک خون سے لال ہو رہی تھی، اس کے چہرے کو صاف کر کے پٹیاں باندھی جا رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی، مگر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں سہمے ہوئے علی اور سارا کو لے کر گھر آ گئی، مگر خالی گھر میں آ کر میرا خوف اور بڑھ گیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں باہر اوطاق میں جا کر مردوں کے پاس بیٹھ جاؤں، وہاں لاش تو نہیں ہوگی، مگر اماں کہتی تھی، اب تو بڑی ہو گئی ہے، لور لور نہ پھر۔ میں گلی میں کھڑی ہو گئی، تبھی رابعہ نے سر باہر نکال کر مجھے دیکھا۔ باہر کیوں کھڑی ہے، اندر آ جانا۔ میں سمجھی تم سب لوگ ادھی وڈی کے گھر ہوگے۔ نہیں اماں گئی ہیں، ہم گھر میں ہیں۔ مجھے تو سن کر ڈر لگ رہا ہے، تو بھی کیوں گئی تھی؟ مجھے پتہ نہیں تھا نا، تو بیٹھ میں روٹی لاتی ہوں۔ نوالا میرے گلے میں اٹک رہا تھا، علی اور سارا کو کھلا کر میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو بھی تو کھا، رابعہ نے کہا۔ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تبھی رابعہ کے ابا نے آ کر پستول اٹھایا۔ ابا کیا ہوا؟ رابعہ کی بڑی بہن نے پوچھا۔ دی، یادو کے بھائی بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل گئے۔
ہمارے خوف میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ہم ڈر کر ادی کے گھر آ گئے۔ نجمہ کے رشتہ دار آ گئے تھے۔ انہوں نے جو ہی بچوں کو دیکھا تو انہیں لپٹا کر اور زیادہ رونے لگے۔ آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بھیگتا جا رہا تھا۔ بہت بڑے نقصان سے بے خبر بچے سب کو روتے ہوئے دیکھ کر خود بھی رو رہے تھے۔ اس وقت پہلی بار میں نے میرن سے نفرت محسوس کی تھی۔ میں بار بار لاش نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جا کر برآمدے کے ایک کونے میں صحن کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ مگر سرگوشیاں میرے ذہن کو سن کر رہی تھیں۔ بھلا کوئی مرد اس حالت میں اپنی عورت کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہاں، مگر پہلے تو نجمہ بھی ایسی نہیں تھی۔ صحیح کہتی ہو، پر انسان کو بگڑتے کون سی دیر لگتی ہے۔ بیچارہ میرن، گھر ہی اجڑ گیا۔ اس نے خود اجاڑا ہے۔ ہاں تو کیا کرتا، بے غیرت بن جاتا۔ میں خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی، کہیں رحم تھا تو کہیں نفرت۔ تبھی پولیس والے آ گئے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا، پھر سب کام آنن فانن ہو گیا۔ رات کو پتہ چلا میرن نے خود گرفتاری دے دی ہے۔ وہ ساری رات میں اماں سے لپٹ کر جاگتی رہی۔ میری نیند شاید ان ادھ کھلی آنکھوں میں کہیں کھو گئی تھی۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لو، ان کا کام تو باتیں بنانا ہی ہے۔ میں لڑ کر سیدھی چچی کے پاس آئی تھی۔ وہ پڑوس کے بچے تھے جنہوں نے علی کو چل رے چل کاری کے بیٹے کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آیا تو میں نے جا کر ان بچوں میں سے جو بھی ہاتھ آیا ان کو ایک ایک ہاتھ لگا دیا۔ پھر جو ان کی ماؤں نے جھگڑا بڑھایا تو مجھے چاچی کے گھر ہی پناہ لینی پڑی۔ اب چاچی مجھے سمجھا رہی تھی کہ میں ان سے نہ جھگڑوں، مگر میں کیا کروں، ان کے طنز مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ خود ہی تو بچوں کو سکھا کر بیچتی ہیں۔ چلو ایک بار کہا ہو تو جانے دو، مگر وہ تو بار بار کہتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے چاچی، سارا قصور ان کی ماؤں کا ہے۔ جب پتہ ہے کہ قصور بڑوں کا ہے تو کیوں جھگڑتی ہے؟ دیکھ مریم، اسے تو ہی سمجھا، آخر میں کتنے جھگڑے نپٹاؤں گی؟ جب دیکھو کسی نہ کسی سے لڑ کر چلی آتی ہے۔ اماں جو ان سے نپٹ کر آئی تھی چچی سے کہنے لگی۔ مجھے پتہ تھا کہ اب وہ دونوں دکھ بانٹتی رہیں گی۔ میں وہاں سے اٹھ کر ادھی بیٹی کے پاس آ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے نجمہ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ نفس کے گھوڑے کو لگام دیے رہتی تو اس کے بچے اس ذہنی اذیت سے بچے رہتے۔ اس دن کام نپٹا کر میں ابھی فارغ ہوئی تھی کہ رابعہ آ گئی۔ عائشہ جلدی آ، ماں دوسرے گاؤں گئی ہے، شام تک آ جائے گی، تب تک میں تمہیں موتی ٹانکا سکھا دوں۔ وہ پچھلے ہی دنوں یہ ٹانکا دوسرے گاؤں اپنی کسی رشتہ دار سے سیکھ کر آئی تھی، اب بے چین ہوئے جا رہی تھی مجھے سکھانے کے لیے۔ جلدی کر، بڑا مشکل ٹانکا ہے، دیر لگے گی سیکھنے میں۔ تمہیں پتہ ہے میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، بلکہ تو ایسا کر مجھے یہی سکھا دے۔ نہ پیچھے گھر میں کوئی نہیں، اگر کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی تو سمجھو اماں کی جوتیاں پڑیں کہ پڑیں۔ ہاں تو ڈر کیوں رہی ہے، یہ تو روز کا معمول ہے۔ میں نے اسے چھیڑا۔ بکواس ہی کرتی رہ، میں تو جا رہی ہوں۔ میں نے اجازت لینے کے لیے اماں کی طرف دیکھا، ہماری نوک جھونک پر وہ ہنس رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ ہماری باتیں جو شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کو اتنے دنوں کی جمع کی ہوئی تھیں، وہ گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ ماسی نورہ نے تو ادی کے بھی ایسے کان بھرے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میرے رضا کے لیے کاری کی بیٹی ہی رہ گئی ہے کیا؟ اور بھا شیر کہتا ہے کہ جیسے ہی بھا میرن آزاد ہوگا میں سارا اور رضا کی منگنی کر دوں گا۔ کل بھی ان میں جھگڑا ہوا ہے۔ بھا میرن کی آزادی میں 3 ماہ رہ گئے ہیں، پتہ نہیں 3 ماہ بعد کیا ہوگا۔ مجھے تو ابھی سے ہول اٹھ رہے ہیں۔ ارے پگلی، ہولتی کیوں ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ ارے اتنی دیر ہو گئی، اب تو ماسی کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا۔ چل پکڑ فریم میں تو چلی۔ میں نے جلدی سے چپل پہنی اور باہر آ گئی۔ رابعہ کے گھر سے ایک گھر چھوڑ کر ہمارا گھر تھا۔ میں جو ہی دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ ایک لڑکا دروازے میں کھڑا ہے، بالکل جم کے، اندر جانے کا راستہ بند۔ میں شش و پنج میں پڑ گئی کہ اب اس سے کیسے کہوں کہ وہ ہٹے تو میں اندر جاؤں۔ ادا ذرا ہٹنا، میں نے ہمت سے کام لے کر کہا۔ اس کی میری طرف پیٹھ تھی۔ میری اچانک آواز پر وہ ایک دم اچھلا تھا اور جلدی میں مجھے راستہ دینے کی کوشش میں نیچے پڑی ہوئی اینٹ سے ٹکرا کر زمین بوس تھا۔ باوجود روکنے کے میری ہنسی نکل گئی۔ ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور وہ خجل خجل سا کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ تبھی میری نظر ماسی پر پڑی۔ وہ بڑی معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری ہنسی کو بریک لگ گیا اور فوراً گھر میں گھس گئی۔ پتہ نہیں کون تھا، شاید بھا اعجاز سے کوئی کام ہوگا، مگر ماسی نورہ کی گندی نظروں کو سوچتے ہوئے میں کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ غیرت کے شمشان میں موت کی ارتی پر کاری کی چتا کو زندہ جلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس دن میں بھابھی کے ساتھ ادی بٹی کے گھر سے آ رہی تھی کہ راستے میں وہی نوجوان کھڑا دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس دن والی بات یاد آ گئی۔ بمشکل میں نے مسکراہٹ کو چھپایا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ بھابھی نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھ کر اس نوجوان کو دیکھا۔ رضا، یہ آدمی کون ہے؟ میں نے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے رضا سے پوچھا۔ کیوں، نہیں جانتی ہو کیا؟ رضا کی بجائے بھابھی نے کہا۔ نہیں، مجھے کیا پتا۔ اچھا، واقعی تمہیں نہیں پتا؟ اب کہ ان کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ نہیں بھابھی، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس دن دیکھا تھا رابعہ کے گھر سے واپسی پر، سوچا کسی سے کام ہوگا تبھی آیا ہے۔ ہاں، وہ چچا خیرو نہیں تھا جس سے سانپ نے ڈس لیا تھا، اس کے سالے کا بیٹا ہے، کراچی سے آیا ہے۔ اب کہ اس نے لہجہ نارمل بنانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں میں بھی کہوں، پہلے تو یہ
پتلونیا نہیں دیکھا؟ مجھے اپنے ہی دیے ہوئے لقب پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ ہاں پتلونیا بیچارہ آیا ہے گھومنے پھرنے دل لگانے کے لیے۔ آخری جملہ گو کہ اس نے آہستگی سے کہا، مگر میں سن چکی تھی اور اب اس کے لہجے پر غور کر رہی تھی۔ کچھ نہ سمجھنے پر اس خیال کو جھٹک کر میں کام میں لگ گئی۔ عائشہ سویرے ہی کام میں لگ گئی ہو؟ ادھی سلیمہ نے پوچھا۔ ہاں ادھی، چاول چڑھا دوں، دوسرے کام ڈرامہ دیکھ کر کروں گی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ہمارے گاؤں میں لائٹ آئی تھی۔ اب سندھی ڈرامہ ہم سب شوق سے دیکھتے تھے۔ ارے ہاں، آج تو آچر اتوار ہے، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ اور اب ڈرامہ کب کا ختم ہو چکا تھا، مگر ہمارا افسوس کم نہیں ہو رہا تھا۔ ادھی کتنی بے دردی سے اس نے ہیرو نے اپنی بہن کو مار دیا۔ ہاں بھائی، غیرت مندوں کے کام ہے یہ، اس میں غیرت مندی کی کیا بات ہے؟ ہاں تم تو کہو گی آخر، پر اعجاز بھی ایسے ہی غیرت مند ہے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ بیچاری بے گناہ تھی اور یہ اعجاز کی غیرت بیچ میں کہاں آ گئی؟ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تم عائشہ پر زیادہ ہی طنز کر رہی ہو۔ ادھی سلیمہ نے میرا دفاع کیا۔ نہ میں کیوں کرنے لگی طنز، سچ کہتی ہوں، کڑوا لگے تو لگتا رہے، بھابی نے تنک کر کہا۔ کیا ہے سچ؟ ہاں بول، کیسا سچ؟ دیکھ سلیمہ غصہ کیوں ہو رہی ہے؟ سارے گاؤں میں ڈنڈورا ہے کہ عائشہ اس شہری کے ساتھ دیکھی گئی ہے۔ کون کہتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ہماری عائشہ ایسی نہیں ہے۔ ادھی سلیمہ نے غصے سے کہا۔ ارے ماسی اور اس کے شوہر نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ نوجوان نیچے گرا ہوا تھا، اور توبہ توبہ، اس نے اپنے دونوں گال پیٹ ڈالے۔ میں کہتی ہوں منہ سنبھال کر بات کر، کیا یہ صحیح ہے عائشہ؟ با اعجاز کی دھاڑ پر ادھی سلیمہ کی بات بیچ ہی میں ہی رہ گئی اور میری حالت تو سکرات والی ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا الزام اور وہ بھی بے گناہی پر! بھابی کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ با اعجاز سے پستول اماں نے آ کر چھینا اور کلہاڑی ادا شیر نے آ کر لی تھی۔ ہائے ہائے، مجھے کیا پتا تھا کہ تو دروازے میں کھڑا ہے، ورنہ تو میں یہ بات اس زبان پر نہ لاتی۔ تو کیوں اپنی جوانی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ اندھوں اور بہروں کی بستی میں ہمارا کیا کام؟ چلو یہاں سے۔ بھابی پہلے سے تیار شدہ پیٹی اٹھا کر با اعجاز سے کہنے لگی، مگر اس سے پہلے ادا شیر مجھ کو اپنے گھر لے آیا۔ سارے محلے والوں کے سر باہر نکلے ہوئے تھے۔ حیرت، افسوس، نفرت، کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں جو تیر بن کر میرے وجود میں چبھ رہی تھیں۔ انہی میں ایک چہرہ ایسا تھا جس پر فتح کی چمک تھی، اور میں واقعی آج ہار گئی تھی ماسی نورہ سے۔ پھر آنن فانن سارے مرحلے طے ہو گئے تھے۔ گاؤں والے کے اصرار پر وڈیرے نے جرگہ بلا لیا۔ وہ نوجوان تو اس دن ہی واپس چلا گیا، اب صرف میرا فیصلہ ہونا تھا۔ میں دن بدن موت سے قریب ہو رہی تھی۔ با اور بھابی کے علاوہ سب گھر والوں نے اس الزام پر یقین نہیں کیا تھا۔ یہ اعتماد مجھے ڈھارس بندھا تھا، کم از کم میں اپنوں کی نظروں میں تو کاری نہیں ہوں۔ موت کا دکھ کم ہونے لگتا۔ رضا، علی اور سارا ہر وقت میرے پاس ہوتے، میرا دکھ کم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ مجھے حیرت ہوتی ان بچوں پر جو میرے لیے ہر ایک سے لڑ پڑتے، ہر صورت میرا دفاع کرتے اور مجھے بچانا چاہتے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس دن خوشی اور غمی کا ملاپ ہونے والا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ موت کو پانے والے کو زندگی اور زندگی والی کو موت دی جا رہی تھی۔ میرن سے میری نفرت کم ضرور ہوئی تھی، مگر ختم نہیں ہوئی تھی۔ مگر فی الحال میرا ذہن ہر احساس سے عاری تھا۔ احساس تھا تو اپنی بے گناہی و بے بسی کا، اس ماتم زدہ دن کا۔ سورج ملال میں گرا غروب ہو گیا، تب ہی قدموں کی آواز سنی تھی۔ مجھے لگا یہ موت کی چاپ ہے، مگر آنے والا رضا تھا جو اب مجھ سے چمٹا زارو قطار ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ میری موت کے فیصلے پر رو رہا ہے۔ میں نے دکھ سے سوچا تھا کہ اچانک علی ہنستا ہوا آیا۔ یہ علی کیوں ہنس رہا ہے؟ اسے بھی میری موت کی خوشی ہے کیا؟ وہ سیدھا اماں کے پاس آیا۔ اماں وڈی مبارک ہو، عائشہ بچ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھ کر رضا کو دیکھا، مگر وہاں بھی مسکراہٹ تھی اور اقرار میں ہلتا ہوا سر۔ وہ رو بھی رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا ابا ہنستے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب میں بے یقینی کے گرداب سے نکل کر یقین کے کنارے پر کھڑی تھی۔ کیا موت کے شکاری زندگی کے پیغمبر بھی بن سکتے ہیں؟ شاید رہزن رہبر یوں ہی بنتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ جب لٹیرا ہی محافظ بن جائے تو سفر خیریت سے کٹ جاتا ہے۔ میرے لیے بھی لٹیرا ہی محافظ بن گیا تھا۔ میرن کے ایک عمل نے مجھے جہاں اس سے نفرت سکھائی، دوسرے ہی عمل نے وہ نفرت ختم بھی کر دی۔ پہلی بار وہ زندگی چھیننے کا وسیلہ بنا اور دوسری بار زندگی بچانے کا۔ اس نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ جس گناہ کے الزام پر اس نے اپنا گھر اجاڑ دیا، ویسے ہی الزام زدہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں معصوم تھی، بے گناہ تھی تو اپنوں کی نظروں میں، مگر اس کی نظروں میں تو کاری تھی۔ جرگے میں یہ الزام جھوٹی گواہیوں سے ثابت ہو چکا تھا۔ اسے تو حالات کا کچھ علم نہیں تھا۔ اس نے تو ایک کاری کو ہی قبول کیا تھا، اس بات کے باوجود کہ ادھی وڈی نے رضا کے لیے بار بار سارا کو رد کیا تھا، پھر بھی احسان کر کے اس کی بہن کی زندگی بچائی تھی۔ تو یہ اس کا اعلیٰ حسن سلوک تھا۔ تو کیا وہ اب بھی قابل نفرت ہی رہے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اس کی نیکی نے نفرت کو اس کی زندگی کے اکھاڑے سے باہر پھینک دیا تھا۔ اب وہ فاتح محبت ٹھہرا ہے۔ سیمنٹ سے بنا ہوا صحن کا فرش ابھی دھویا گیا تھا تاکہ صحن ٹھنڈا ہو جائے تو اس پہ چارپائیاں بچھا دی جائیں۔ صحن کے بائیں طرف لگے ہوئے آم کے پیڑ، بیچ میں گلاب کے پودے، پودوں کی دوسری جانب کھجور کے لمبے لمبے درخت عجیب بہار دکھا رہے تھے۔ 4 کمروں کے آگے لمبے سے برآمدے میں حلق کا بنا ہوا لال ہندور سرخ جھولا، جھولے میں سویا ہوا 1 سالہ امید علی جو اب اٹھ کر منہ بسور رہا تھا۔ 2 بوڑھے ہاتھوں نے اسے بھی اٹھایا ہی تھا کہ علی دوڑتا ہوا آیا۔ دادی، اماں مجھے دو۔ دادی ابھی اس کی عجلت پر ہنس ہی رہی تھی کہ سارا آ گئی۔
دادی اماں نہیں پہلے مجھے دو۔ تبھی علی نے چھپٹ کر دادی کے ہاتھوں سے ننھے وجود کو لیا، اب ننھا چار ہاتھوں میں، اور کھینچا تانی شروع۔ بھا امید مجھے دو کہ اچانک پیچھے سے لمبوترے رضا نے ان دونوں سے ننھے امید کو اچک لیا۔ اب اس کو دونوں ہاتھوں میں اوپر اٹھائے ان کی پہنچ سے دور بھاگ رہا تھا۔ پیچھے پیچھے علی اور سارا کہکوں کی چنکار چار سو بکھری تھی۔ صحن میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے مرد نے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا جو برآمدے سے چارپائیاں گھسیٹ کر صحن میں بچھا رہی تھی۔ بیوی کی نظریں جوں ہی شوہر سے ملیں تو اس کے مسکراتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ ہم بندے بھی کتنے ناشکرے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کا سامنا ہو تو اللہ سے شکوے کی ابا جلد پہن لیتے ہیں اور ڈھیر ساری نعمتوں پر شکر کی چولی بھی نہیں پہنتے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ 22 سالہ زندگی میں کبھی اللہ کا صحیح شکر نہیں کیا، مگر جب کاری ٹھہرائی گئی تو اللہ کو انصاف یاد دلانے لگی۔ کتنے کم ظرف ہیں ہم بندے، اپنی عجلت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جب منصف ہے تو انصاف کیوں کر نہ کرے گا، مگر ہم تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں، جلد بازی میں چاہتے ہیں کہ بس جو ہم چاہیں وہ فوراً ہو جائے۔ اللہ کو بھی اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، خود اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ خدا کو تو خدائی یاد دلانے لگتے ہیں اور خود ابدیت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو کر ہمیں وہ دے دے جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ لمحہ جب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا کہ مولا تو جو میرے لیے بہتر چاہے وہ کر دے، وہ لمحہ میرے لیے حاصل زیست ہے کہ جب اللہ نے رحم کر کے میری موت کو زندگی میں بدل دیا، پھر ٹھیک 1 سال بعد میری گود میں امید علی کو ڈال دیا، امید علی جو ہم سب کی امید ہے۔ اللہ نے ایک کرم یہ بھی کیا کہ میرن کے قلب کو بدل دیا، اسے اچھا انسان بنا دیا، بھٹکتا بھٹکتا بالآخر سیدھی راہ پر آ ہی گیا، اور یہ سب اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اب تو یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا اور وہ شکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یوں عائشہ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ کہنے کو تو میں کہہ بیٹھا کہ اس وقت میرے اندر کے انسان نے مجھ سے یہ نیکی کروائی تھی، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ تو مجھ سے 15 برس چھوٹی ہے، ایک تو کم عمر، دوسرا ایک قاتل کا ساتھ نبھا بھی سکے گی یا نہیں، اور کیا پتہ اس نے واقعی اس لڑکے سے محبت کی ہو۔ میرے اندر کے انا پرست مرد نے مجھے ورگلایا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ نیکی ایک بار پھر جیت گئی تھی، اس لیے کہ اس نیکی میں بھی میری خود غرضی شامل تھی۔ میں نے سوچا میں یہ نیکی کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے گناہوں کی چھاپ میری سارا پر نہ پڑے، اللہ اس نیکی کے عوض سارا کا مقدر اچھا کر دے۔ ہم بندے اپنی غرض کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے اور لوگ سمجھتے رہے کہ میں نے بہت بڑا ثواب کمایا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نیکی پر مجھے واقعی خوشی ہونے لگی۔ سارا والا مفاد کہیں دور جا سویا، اس لیے کہ عائشہ نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، اور پتہ نہیں کیوں میں اس کے سچ کو جھٹلا نہیں پایا۔ اس کا چہرہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، وہ واقعی بے گناہ ہے۔ پھر اس کی بچوں کے ساتھ شفقت نے اس کی معصومیت پر میرا ایمان پختہ کر دیا۔ میں غیر محسوس انداز میں اس سے محبت کرنے لگا۔ بے تحاشا اگر کوئی کہہ دے کہ عائشہ مجھ سے نفرت کرتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میری سانس رک جائے گی، اس لیے کہ اس نے مجھے گھر کا سکھ دیا، میرے بچوں میں احساس کمتری پیدا نہیں ہونے دیا، انہیں ماں کا پیار دیا، ان کے لیے سب سے لڑی، اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں تھیں۔ پھر ایک بات ایسی ہوئی کہ جس نے مجھے لرزا دیا۔ اس دن میں گھر میں داخل ہوا تو عائشہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی، عزیز سلیمہ، جب تمہیں پتہ تھا کہ اس کے قدم غلط راہوں پر ہیں تو تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا۔ اللہ گواہ ہے عائشہ کہ میں نے اسے نہیں ورگلایا تھا، وہ پتہ نہیں کیسے بھٹک گئی تھی، ہاں البتہ میں نے اسے روکا نہیں۔ میرے اندر کی کمین پن نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا، اس لیے کہ میرن نے مجھے ٹھکرایا تھا، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر جائے گی، اور مجھے علم ہوتا کہ میرن اسے مار دے گا تو میں ضرور اسے روکتی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے مجھے علم نہیں تھا تو تمہیں کیسے پتہ لگا؟ یہ دھیمی آواز بھرجائی کی تھی۔ مجھے لگا میرے اندر وہ پہلے والا میرن آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا ہے۔ نجمہ نے مجھے خود بتایا تھا، پر اسے روکنا تیرا فرض بنتا تھا، برائی سے نہ روکنے والا بھی ایک طرح سے برائی میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ہاں عائشہ تم صحیح کہتی ہو، احساس تو پہلے بھی تھا، پر تم پہ لگے الزام کے بعد میں نے کتنے توبہ استغفار کیے ہیں۔ پھر جب میرن نے تجھ سے شادی کی تو مجھے لگا میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تبھی پہلے والے میرن نے بیدار ہو کر دروازے پر ٹھوکر ماری۔ ایک ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تینوں بہنوں کے چہرے فیکٹ ہو گئے۔ میں ان پر ایک غصیلی نظر ڈال کر کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد عائشہ مجرموں کی طرح سر جھکائے میرے پیچھے چلی آئی۔ میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کی محبت مجھے کمزور کر دیتی۔ جو کہتے ہیں محبت بہادر بنا دیتی ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ کے لیے کوئی غلط فیصلہ کروں، ایسا ہو بھی سکتا تھا اگر وہ یکدم میرے سامنے نہ آتی۔ تبھی پہلے والے میرن نے میری پیٹھ تھپکی، میں جو لیٹا ہوا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ ادھر آؤ، مجھے اپنی آواز اجنبی لگی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے پلنگ کی پائنتی پر ٹک گئی۔ دیکھ اگر تو مجھ سے سچی محبت کرتی ہے تو مجھے سچ سچ بتا، سلیمہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو، پھر مطمئن ہو کر مجھے سب کچھ بتا دیا۔ سلیمہ اور نجمہ کی خسر پسر، میرا اجڑا گھر، 7 سال قید، قتل، قاتل، میرے اندر غصے کا بھانپڑ بلند ہوتا گیا۔
میں نے اٹھ کر الماری کھولی اور اس میں پستول تلاشنے لگا۔ پستول دراز میں ہے۔ اس آواز پہ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ اسی وقت اس نے نگاہیں مجھ پر گاڑیں، جیسے رحم کی آخری اپیل کر دی ہو۔ میں نے اس کے بھرے بھرے خوبصورت وجود کو دیکھا۔ اس کی محبت میرے اندر انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ میرے ہاتھ میں پکڑے پستول کو دیکھتی، مگر وہ مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے میرے عکس کو آنکھ میں محفوظ کرنا چاہتی ہو۔ محبت نے میرے ہاتھوں سے پستول گرا دیا جو اب اس کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ محبت واقعی بزدل بنا دیتی ہے۔ میں باہر نکل آیا۔ اب سب چہروں پر خوف تھا۔ گیٹ پر مجھے دوڑ کر آتے شیر اور رضا ملے۔ شاید انہیں بلایا گیا تھا۔ میں ان کو نظر انداز کر کے باہر چلا گیا۔ اس رات میں گھر نہیں گیا، مسجد میں بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یا اللہ، تو مجھ پر رحم کر اور رہنمائی فرما۔ میں نے گڑبڑا کر رب سے التجا کی۔ پھر پرت در پرت بیت کھلتے گئے۔ اللہ کی رحمت نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہم اللہ کے اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو بھٹکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ ساری خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بدلہ لینے کا اختیار میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر بے سکونی بدنامی کیوں نہ مقدر بنتی میرا۔ اللہ نے بندوں کو صرف اتنا اختیار دیا کہ جتنا اس کا نقصان ہو۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان۔ بندہ جب صاحب اختیار ہو تو بڑھ چڑھ کے بدلہ لیتا ہے۔ میں بھی پہلے چچا سے خوب بدلہ لیتا رہا، پھر غیرت کے گھمنڈ میں آ کر نجمہ کو قتل کر دیا۔ اسلام تو مجھ سے 3 گواہ مانگتا۔ کیا میرے پاس گواہ تھے؟ یقیناً نہیں، اور اگر ہوتے بھی تب بھی اس کی سزا موت تو نہیں تھی۔ ہم سب اپنا کیا بھگتتے رہے۔ اماں اور عائشہ پر ہمارے گناہوں کا سایہ پڑا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے سے اندھا انتقام لے رہے تھے، اس لیے ہماری زندگیوں میں کوئی سکون نہیں تھا۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے کو زیادہ پسند فرماتا ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ بھی کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں جھوٹی انا کے واسطے اتنے بڑے اجر کو بھول جاتے ہیں۔ عملاً خدا کے وعدے پر یقین نہیں کرتے، نتیجتاً بے ماں بے سکون بے چین رہتے ہیں۔ میں بھی اب معاف کر دوں گا۔ میں فیصلہ کر کے پرسکون ہو گیا اور پھر میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر آ گیا۔ وہ بھی شاید ساری رات جاگی تھی، ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ سنو، بچوں کو اندر نہ آنے دینا، میں سو رہا ہوں۔ میں نے نارمل لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ مطمئن ہو کر باہر نکل گئی۔ پھر میں نے کبھی اس سے یہ بات نہیں جتائی۔ کچھ ہی دنوں بعد امید علی نے آ کر ہماری کائنات مکمل کی۔ عائشہ نے کہا، ہم بچے کا نام امید رکھیں گے، یہ ہم سب کی امید ہوگا۔ ہم اسے صرف ایک اچھا اور نیک انسان بنائیں گے۔ اس کے سارے اختیار میں تمہیں سونپ رہا ہوں، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ اب صرف ایک خواہش تھی کہ ماما کے لیے کچھ کروں، پھر 10 ایکڑ زمین کے کاغذات اماں کے ذریعے ماموں کو بھیجے تاکہ وہ اس بڑھاپے میں مزدوری سے بچ جائے، اس کے دکھ کا کچھ تو ازالہ ہو۔ اور یہ تجویز بھی مجھے عائشہ نے ہی دی تھی۔ وہ اپنے ہر عمل سے اپنے لیے میری محبت میں اضافہ کر رہی تھی۔ 3 سالہ امید علی باہر جاتے ہوئے رضا کی جانب دوڑا تھا۔ جب دیکھا کہ وہ پہنچ نہیں سکے گا تو رونے لگا۔ رضا واپس مڑ کر ابھی 2 قدم ہی چلا کہ علی نے آ کر امید کو اٹھایا اور رضا کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ جو امید کو اٹھانے کے لیے اٹھی تھی، شوہر کے گور کر بیٹھ جاؤ کہنے پر اسی کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سنو، ایک راز کی بات بتاؤں، اس نے چہرہ آگے کر کے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے عائشہ نے مسکرا کر زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ شوہر اگر ہو بوڑھا میرے جیسا، انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا، اور بیوی ہو جو ان تیرے جیسی، پھر اس کی طرف اشارہ کیا، تو سمجھو میاں پکا زن مرید ہے۔ بیوی دن کو کہے رات، بوڑھا میاں کہے آمنا وصدقنا۔ جواباً کہکو کی پٹاری کھل گئی۔ دونوں ہاتھوں سے پیٹھ کو پکڑے وہ لوٹ پوٹ ہو کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے مصنوعی غصے سے اس کے ہنستے ہوئے وجود کو گھورا۔ کیوں میاں بیوی کو لطیفے سنا رہے ہو کیا؟ شیر علی سامنے پڑے ہوئے جھولے میں بیٹھ کر بولا۔ ادا بیچارہ میاں تو خود ہی لطیفہ بنا ہوا ہے۔ میں نے مسکین صورت بنا کر بیچارگی سے کہا۔ عائشہ کی رکتی ہوئی ہنسی ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ میرن، میں آج تمہارے آگے جھولی پھیلا کے آیا ہوں۔ شیر علی نے کہا، ہاں میرن، ہمارے بچے اب جوان ہو گئے ہیں۔ رضا 19 کا اور سارا 15 کی ہو چکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کی منگنی کر دیں۔ بھرجائی کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ دیکھ میرن، انکار نہ کرنا، ادا شیر نے التجا کی۔ ادا، مجھ سے زیادہ عائشہ کا حق ہے ان پر، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہوگا۔ نہیں، آپ باپ ہیں، فیصلہ بھی آپ کو ہی کرنا ہے۔ تم ماں ہو اور بچوں پر مکمل حق رکھتی ہو۔ پہلے ہی میں سارے اختیار تمہیں سونپ چکا ہوں۔ میں نے اس کا مان بڑھایا۔ ٹھیک ہے، تو ادی رضا کو ڈاکٹر بننے دو، تب تک سارا بھی میڈیکل میں آ جائے گی، پھر ہم ان کو منگنی کیا شادی کر دیں گے۔ فی الحال بچوں کی توجہ پڑھائی پر رہے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے عائشہ، پر دیکھ سارا میری بیٹی ہے، خیال رکھنا کوئی اس کا نام بھی نہ لے۔ ہاں دی، ہم کب انکار کر رہے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں اسے کیسے میرے اندر کے موسم کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا۔ ٹکرانے والے خود میرے پاس آئے ہیں، یہ یقیناً اس نیکی کا صلہ ہے۔ بے شک اللہ دونوں جہاں میں بندے کو نیکی کا اجر دیتا ہے۔ ہاں بندہ ذرا دل بڑا کر لے تو۔ ایک اور بات، محبت صرف بزدل ہی نہیں بناتی، صحیح فیصلے بھی کرواتی ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔